پیغمبران ژٕے چھُکھ شہادی پروران ہم پیغمبران ژے پے سکون نازل قرآن الکتاب اے نازنین ژے پے سکون نازل قرآن الکتاب اے نازنین رحمت چچنی خاک سے منت چچن افلاق سے رحمت چچنی خاک سے منت چچن افلاق سے بیٹھی جسم پاک سے ہرگز بات اے نازنین بیٹھی جسم پاک سے ہرگز بات اے نازنین غم میں چھمون جی چاک از ہجر تو روحی فداک غم میں چھمون جی چاک از ہجر تو روحی بہر خدا از روی پاک تھود تل نقاب اے نازنین بہر خدا از روی پاک تھود تل نقاب اے نازنین یامت ژےٚ اکھ نظر در دست گویا گئی حجر یامت ژےٚ اکھ نظر در دست گویا گئی حجر وچھ فرو شاق القمر گئی لاجواب اے نازنین وچھ فرو شاق القمر گئی لاجواب اے نازنین چھم اشی بنارن کریمتی جگرس کباب اے نازنین چھم میں تمنا کیا سنا وجہت بخواب اے نازنین اللہ تعالیٰ کرن نبی پاک محمد Aman aman aman.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف بكم أيها الناس إذا طغى نساؤكم وفسق فتيانكم قالوا أوهذا كائن يا رسول الله قال نعم وأشد من ذلك ثم قال كيف بكم إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قالوا أوهذا كائن يا رسول الله قال نعم وأشد من ذلك ثم قال كيف بكم إذا رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكرا أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رواه مسلم ومسند أبي يعلى موصلي رحمه الله تعالى قال صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب بھی کہیں کسی جگہ بیان کرنے کا ارادہ ہوتا ہے، موقع آتا ہے، مطالبہ ہوتا ہے، تو آپ یہ سوچے گا کہ کس موضوع پر مجھے بیان کرنا چاہیے. اور یہ فطری بات ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی انسان بزنس کرنا چاہے گا تو سوچے گا کہ مجھے کس چیز کا بزنس کرنا چاہیے. ٹھیک اسی طرح سے جب بھی کوئی انسان کہیں بیان کرنے جائے گا، مطالبہ ہوگا، تو آدمی سوچتا ہے کہ مجھے کس موضوع پر بیان کرنا چاہیے. پھر موضوع کا انتخاب کرتے ہوئے آدمی غور کرتا ہے، کبھی دوسروں سے مشورہ کرتا ہے، پھر جو وہ ذہن اللہ تعالیٰ موضوع ذہن میں ڈالتے ہیں اس پر گفتگو ہوتی ہے. کسی ایک جگہ نہیں، ہمیشہ یہی ہوتا ہے اور یہ ایک نیچرل تقاضا ہے. جیسے روزانہ صبح کو لوگ اپنے گھر میں سوچتے ہیں آج کیا سنوں، اور یہ فطری چیز ہے. میرے بھائی، اسی طرح سے جب آدمی سوچتا ہے تو اس میں پھر کوئی نہ کوئی موضوع ذہن میں آتا ہے. میں بھی جب ابھی یہاں حاضر ہو رہا تھا تو 10 موضوعات ذہن میں آتے رہے. اس موضوع پر بیان کروں گا، اس موضوع پر بیان کروں گا. پھر مسجد میں آیا تو کوئی اور موضوع ذہن میں تھا، اور اب نماز کے بعد ایک اور موضوع ذہن میں آیا. تو جو موضوع مجھے ذہن میں آیا اسی کے متعلق میں نے حدیث پڑھی. اس موضوع کی ضرورت میں اس لیے عرض کر دیتا ہوں پہلے کہ میں نے ارادہ یہ کیا کہ ہم کشمیری قوم کا مستقبل جس طبقے کے ساتھ وابستہ ہے وہ طبقہ ہے یہاں کی نوجوان نسل. اس نوجوان نسل کا رخ اس وقت کس طرح ہے اور کیا موجودہ رخ جو یہاں کی نوجوان نسل کا ہے، کیا وہ یہاں کی قوم کے مستقبل کو محفوظ بنانے والا ہے یا برباد کرنے والا ہے؟ ایک سوال ہے. بس اسی سوال کو ذہن میں رکھ کر کے میں نے یہی موضوع اٹھایا. میرے بھائیوں، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار کمالات، امتیازات اور خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ تھی کہ آپ مستقبل میں پیش آنے والے بڑے بڑے واقعات کو اپنی زمانے میں بیان کر گئے. اور یہ حضور کی خصوصیات میں سے ایک بڑی خصوصیت ہے. جیسے اللہ کے نبی خاتم النبیین ہے اور کوئی نبی نہیں، جیسے اللہ کے نبی یہ پورے عالم کے لیے ہے اور کوئی نبی نہیں، جیسے اللہ کے نبی کے بے شمار معجزات ہیں اور ہر نبی کے اتنے نہیں. اسی طرح سے جیسے اللہ کے اس نبی کا سارا دین محفوظ کر دیا گیا اور دنیا کے کسی نبی کا نہیں، سارے نبی تھے، ہر نبی پر اترنے والا دین اللہ کا سچا دین تھا،
ہر نبی نے زبان سے جو کہا ہوگا وہ حق ہے، لیکن ریکارڈ کسی کا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بلا شبہ اللہ کے نبی تھے، ہمارا ان پر ایمان ہے اور ایمان رکھنا بھی ہے، مگر ان کی کوئی ایک بات بھی دنیا میں کہیں محفوظ نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بلا شبہ اللہ کے نبی تھے، ہمارا ایمان، اور اگر ہم ان کو نبی نہیں مانیں گے تو ہمارا ایمان ہی خطرے میں ہے، لیکن ان کی ایک بات بھی کہیں ریکارڈ میں محفوظ نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے سب اللہ کے نبی تھے، لیکن کسی ایک نبی کی بات بھی کہیں ریکارڈ میں نہیں ہے۔ اگر ہم بڑے سے بڑے عیسائی سکالر سے کہیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، کوئی ایک بات ان کی بتاؤ، ہم یہ سمجھیں گے کہ نبی کی بات ہے۔ کوئی ان کا کوئی ایک کام بتاؤ، ہم یہ سمجھیں گے کہ ایک نبی کا کیا ہوا کام ہے، ہم بھی اس کو فالو کریں گے، بشرطے کہ ہمارا نبی اس کو اوکے کر دے۔ لیکن کوئی ایک بات بھی نہیں بتا سکتے، کیونکہ ریکارڈ ہی نہیں۔ صرف محمد رسول اللہ کی خصوصیت یہ ہے، اور دنیا میں کسی کی خصوصیت نہیں ہے کہ آپ کی ایک ایک چیز ریکارڈ میں ہے۔ تنہائیوں میں، اکیلے پن میں اگر آپ نے کوئی کام کیا ہے وہ بھی ریکارڈ ہے۔ وہ چیزیں جس کو بیان کرنا بڑا مشکل ہے، اور کبھی کبھی حیا روکتی ہے کہ اس چیز کو بیان مت کرو، پر جب اللہ کے نبی کے ساتھ جڑ جاتی ہے تو فوراً بیان ہو جاتی ہے۔ ہم لوگ حدیث پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، بخاری شریف میں ہی نہ جانے کتنی حدیثیں ایسی ہیں کہ جن حدیثوں پر انسانوں کو کوئی عمل نہیں کرنا ہے، اور وہ عمل کی چیز ہی نہیں ہے، لیکن وہ بیان ہوتی ہے اور بیان کی جائے گی۔ بہت حدیثیں ایسی ہیں جن پر کوئی عمل نہیں ہو سکتا اور وہ عمل کی چیز ہی نہیں ہے، مگر حدیثیں بیان ہوں گی، اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ جڑی ہوئی ایک بات ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی ذہن میں خیال آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حدیث پر عمل کرنا ہی نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے، جسے میں واضح کر دیتا ہوں کہ ہاں ایسی بے شمار حدیثیں ہیں جو عمل کرنے کی چیز نہیں ہے، اور وہ عمل کرنا بھی نہیں ہے اس میں۔ مثلا اللہ کے نبی علیہ السلام کے جو جسم کے حالات ہیں، آپ کا رنگ ایسا تھا، آپ کا کلر ایسا تھا، آپ کا قد ایسا تھا، آپ کے دانت ایسے تھے، آپ کی گردن ایسی تھی، آپ کے پاؤں ایسے تھے، یہ حدیثیں تو عمل کرنے کی ہے ہی نہیں، ہم کر نہیں سکتے ان پر عمل۔ مثلا کسی حدیث میں بیان کیا گیا کہ آپ کے بالوں کا سائز ایسا تھا، تو ہم اپنے بال تو ویسے نہیں بنا سکتے، نہ بنانے کی ذمہ داری۔ یا کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو آپ کا ذاتی ایکشن ہے، اور وہ ذاتی ایکشن آپ کی ذات کے ساتھ ہے۔ مثلا بخاری میں تقریباً 10 جگہ حدیث ہے، تقریباً 10 جگہ کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کے گھر میں رات گزاری، اور بڑے شوق کے ساتھ انہوں نے رات گزاری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ازواج مطہرات میں سے ایک خاتون کا نام تھا حضرت میمونہ، امہات المؤمنین میں سے ایک خاتون محترم کا نام ہے میمونہ، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں سے ہیں، اور عبداللہ بن عباس کی خالہ ہے۔ تو عبداللہ بن عباس نے اپنی خالہ سے کہا کہ خالہ جان، جس دن اللہ کے نبی رات کو آپ کے ہاں ہوں گے، میں آپ کے ساتھ وہیں رات گزارنا چاہتا ہوں۔ خالہ جانے کا بہت اچھا۔ تب عبداللہ بن عباس بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں بتو، میں نے رات گزاری ان خالتی میمونہ، اپنی خالہ جان میمونہ کے گھر میں۔ اب وہ بتاتے ہیں رات میں کیا کیا ہوا، کہ مجھے کہاں سلایا گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کہاں سوئے، میری خالہ جان کیسی سوئیں، پھر حضور نے کیا فرمایا، جو جمال کہتے ہیں وہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے کہا تم یہاں سو جاؤ، اسی بستر کے ایک کونے پر مجھے سلایا گیا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت میمونہ سے کہا نام الغلیم، شاید میں نکش نیندر پہ مجھ سے چھوٹوں کو نیند پڑ گئی، غلیم نے چھوٹا، اور واقعہ عبداللہ اپنے پاس اس وقت نابالغ تھے، بالغ نہیں تھے، نابالغ تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کا مزاج اور شوق کیا تھا، چھوٹا بچہ ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میں حضور کے گھر میں رات گزاروں، میں دیکھوں گا اللہ کے نبی علیہ السلام کے رات کے عمل کیا ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نام الغلیم، نکش شاید ندر پہ مجھ سے، چھوٹا سو چکا ہے۔ عبداللہ عباس کہتے تھے میں سویا تھوڑے تھا، میں تو جاگ رہا تھا، میں نے آنکھیں بند رکھی۔ خیر، اب وہ عبداللہ عباس دیکھ رہے اللہ کے نبی کیسے سوئے، کتنی دیر سوئے، پھر وہ جب جاگے ہیں تو اس وقت آپ نے کیا کیا، پھر کون سی آیتیں پڑھی، پھر وضو کرنے کیسے گئے، پھر وضو کر کے نماز کے لیے کیسے کھڑے ہوئے، پھر میں بھی دوڑ کر کے گیا
اور وضو کر کے آیا تو میں بھی حضور کے پیچھے کھڑا ہو گیا، لیکن وہ بجائے اس کے کہ میں دائیں طرف کھڑا ہوتا میں بائیں طرف کھڑا ہو گیا، تو اللہ کے نبی نے مجھے پیچھے سے پکڑا اور کان سے کھینچ کر ادھر سے مجھے کھڑا کیا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے نمازیں پڑھی، میں بھی ان کی ابتدا میں نماز پڑھی، اور اس کے بعد حضور لیٹ گئے۔ جب لیٹ گئے تو آپ نے نیند میں کھراٹے لیے، بخاری میں الفاظ جس طرح ہیں حتی سمعت غطیتہ، میں نے آپ کی کھراٹے سن لیے مگر میں دیکھتا رہا۔ اس کے بعد جب اذان ہوگی فجر کی، حضرت بلال رضی اللہ عنہ آئے اور نے کہا حضرت نماز، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور نماز پڑھنے کے لیے چلے۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ تو سوئے تھے اور آپ کھراٹے لے رہے، اس کے معنی یہ ہے کہ میں عرض کرنا چاہتا تھا آپ نیا وضو کریں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نام عینائے ولا ینام قلبی، میری آنکھ سو جاتی ہے میرا دل نہیں سوتا، یعنی وہ میری نیند میرا وضو نہیں توڑتی ہے۔ بس یہ واقعہ ہو گیا۔ اب ظاہر ہے اس کے معنی تو نہیں یہ ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سوئے اور کھراٹے لیے تو ہم بھی جان بوجھ کے کھراٹے لیں گے، وہ تو ہمارے بس کی چیز نہیں ہے۔ غرض یہ کہ بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جن پر عمل نہیں کرنا ہوتا ہے۔ کتاب الحج میں تو کتنی حدیثیں ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں جب ہم نے حج کا ارادہ کیا تو اونٹوں کو باندھنے کے لیے میں نے رسیاں بانٹی۔ آج تھوڑے ہم اپنی خواتین کو کہیں گے ہم آج کل نہیں جا رہے ہیں اب رسیاں بانٹو، کیونکہ آج تو اونٹ نہیں لے کے جانے، اب تو ہوائی جہازوں میں سفر ہو رہا ہے، لیکن حدیث ہے۔ خیر، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے امتیازات میں سے ایک امتیاز یہ ہے کہ آپ نے آئندہ پیش آنے والے تمام واقعات کو بیان کر دیا ہے، اور ان چیزوں کو جب انسان پڑھتا ہے تو انسان حیران ہوتا ہے کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ بات ہمارے نبی نے 1500 سال پہلے کہی ہے۔ مثلا اس وقت ساری دنیا میں کوشش ہو رہی ہے اور اکثر دنیا میں قانون بن چکا ہے ہم جنس پرستی کا، ہومو سیکسولیٹی، مرد مردوں کے ساتھ نکاح کریں، عورتیں عورتوں کے ساتھ نکاح کریں۔ تقریباً آدھی دنیا یا آدھی دنیا سے زیادہ ملکوں میں قانون بنا ہوا ہے، اور باقی دنیا میں بھی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس کے معنی ہے کہ مرد مردوں کے ساتھ نکاح کریں گے، عورتیں عورتوں کے ساتھ کریں گی۔ ٹھیک ہے، یہ وہ چیز ہے کہ ہمارے نبی نے 1500 سال پہلے فرمائی تھی کہ ایسا ہوگا۔ اس وقت صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا، وہ کون لوگ ہوں گے جو یہ کریں گے، کیونکہ اس وقت دنیا کی کسی بھی قوم میں یہ جرم، یہ خرابی نہیں تھی۔ اس سے پہلے اگر کسی قوم میں یہ خرابی تھی، وہ قوم لوط تھی، وہ فنا ہو چکی تھی، ان کا تو بیج اڑا دیا گیا تھا، ان کا تو ملک کو بھی تباہ کر دیا گیا تھا، اور آج بھی وہ نشان عبرت ہے۔ آج بھی وہاں انسانوں کی بستی بہت مشکل ہے۔ صدوم اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں وہ ساری قوم لوط برباد کر دی گئی تھی اور ان کا کچھ بھی نام و نشان نہیں بچا، ان کی ساری زمین کو اٹھا کر الٹ کر نیچے پھینکا گیا، یعنی جس کو ہم کشمیری زبان میں کہتے ہیں تعلق پیٹ۔ بالکل یہی قرآن نے کہا وجعلنا عالیہا سافلہا، آپ کو ساری ملک کا تعلق پیٹ، ساری قوم فنا کر دی گئی، ختم کر دی گئی تھی۔ تو لہذا ہم جنس پرستی چاہے گےازم ہو چاہے لیسبینزم ہو، یہ دنیا میں کہیں نہیں تھا۔ اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یکتفی الرجال بالرجال وتکتفی النساء بالنساء، مردوں کے ساتھ نکاح کریں گے، عورتیں عورتوں کے ساتھ نکاح کریں گے۔ آج ساری دنیا میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت فرمایا تھا کہ مکہ مکرمہ کی بلڈنگیں، عمارتیں یہاں کے پہاڑوں سے اوپر ہو جائیں گی، اور مکہ مکرمہ کے پیڑ کو چیر کر راستے بنائے جائیں گے۔ آج بن چکا ہے۔ کعبۃ اللہ کے ساتھ وہ پہاڑ جس کو جبل ابو قبیس کہتے ہیں، جس کا تذکرہ حدیثوں میں بھی آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، اس پہاڑ کے پاس میں جو وہاں کا محل ہے، جو وہاں کے ہولٹل ہیں، اس سے بہت اونچے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمائی ہوئی پیشن گوئی پوری۔ اب ان ساری پیشن گوئیوں کو تو مجھے نہیں بیان کرنا ہے، مجھے اسے حوالہ دینا تھا کہ اللہ کے نبی کی خصوصیت میں سے خصوصیت یہ تھی کہ آپ نے آئندہ پیش آنے والے واقعات اور احوال کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا، کیا کیا ہوگا۔ انہی میں سے ایک بات یہ آپ نے فرمائی، اور بڑے درد کے ساتھ، بڑے غم کے ساتھ، بڑے رنج اور فکر مندی کے ساتھ فرمایا۔ ترجمہ میں کرتا ہوں جس کو میں نے حدیث میں پڑھی، اور یہ حدیث کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے صحیح مسلم، اور ایک کتاب ہے مسند ابو یعلا موصلی، مسند اور صحیح، مسلم شریف صحیح ہے، اور مسند ابو یعلا ایک الگ حدیثی کتاب ہے، جیسے مسند احمد بن حنبل، اسی طرح سے مسند ابو یعلا موصلی۔ ہو سکتا ہے بہت سارے پڑھے لکھے حضرات ہوں گے، علمی معلومات کے لیے میں بتا دیتا ہوں، مسند حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں کتاب لکھنے والا
صحابہ کی ترتیب کے مطابق حدیثیں جمع کرتا ہے. اس کو اس سے بحث نہیں ہوتی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، وہ صحابہ کی ترتیب کے مطابق حدیث جمع کرے گا. مثلا حدیث بیان کرنے والی حضرت عائشہ ہیں تو حضرت عائشہ کی ساری حدیثیں ایک ہی جگہ پر ہوں گی، چاہے ان کے موضوع الگ الگ ہوں. یا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیثیں 5000 کے قریب ہیں، اس سے زیادہ ہیں، تو ساری حدیثیں ایک ہی جگہ ہوں گی. جو بھی صحابہ حدیث بیان کرنے والے ہیں، اس صحابی کی حدیث ساری ایک ہی جگہ مل جائیں گی، موضوعات ان کے الگ الگ ہوں گے. فرض کیجئے حدیث بیان کرنے والے انس بن مالک ہیں، تو انس بن مالک کی ساری حدیثیں ایک جگہ پر ہوں گی. مثلا ایک حدیث ان کی ایمان کے بارے میں ہوگی، ایک حدیث نماز کے بارے میں ہوگی، ایک حدیث زکوٰۃ کے بارے میں ہوگی، کوئی حدیث قیامت کے حالات کے بارے میں ہوگی، کوئی حدیث حالات مدینہ کے بارے میں ہوگی، کوئی حدیث آخرت کی پیشن گوئی. موضوعات سب کے الگ الگ ہیں لیکن ایک ہی جگہ اس لیے ہیں کہ بیان کرنے والا صحابی ایک ہے. تو ایسی کتاب کو مسند کہتے ہیں. اور اس طرح کی کتاب لکھنے کے بڑے امام ہیں امام احمد بن حنبل. انہوں نے کتاب لکھی ہے مسند احمد بن حنبل، اور اس میں 25,000 سے زیادہ حدیث ہیں. اسی طرح سے ابو یعلا بہت بڑے محدث ہیں، وہ موصل کے رہنے والے تھے، اور موصل عراق میں یا ترکی میں ہے. اس وقت مجھے نہیں معلوم ہے کہ موصل عراق کے سرحد میں ہے یا ترکی میں. موصل تو وہاں کے رہنے والے تھے، اس کو کہتے ہیں مسند ابو یعلا موصلی. اس میں یہ حدیث موجود ہے. حدیث بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درد کے ساتھ، کیف بکم، لوگوں تمہیں کیا بنے گا اس وقت، لوگوں کیا بنو تھے تبھی، اذا طغى نساؤکم، جب تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی، وفسق فتیانکم، اور تمہارے جوان فاسق و فاجر ہو جائیں گے. اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی تو صحابہ کو بڑا تعجب ہوا، کیونکہ وہ اپنے ماحول کو دیکھ رہے تھے. پاکیزہ ترین ماحول، اتنا پاکیزہ ترین ماحول کہ مدینے کی سوسائٹی میں بڑے گناہ تو کچھ چھوٹے گناہ بھی نہیں ہوتے تھے. کوئی کسی پر ظلم نہیں، کوئی گناہ نہیں، نہ شرک، نہ کفر، نہ شراب، نہ چوری، نہ بدکاری، نہ سود. جتنے بڑے جرائم چھوٹے یا بڑے کہیں کوئی نہیں. اتنا پاکیزہ معاشرہ، اتنا پاکیزہ معاشرہ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب کوٹ مسجد سے باہر نکالا، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں فیصلے جب ہوتے تھے تو مسجد میں ہوتے تھے. اللہ کے نبی کے زمانے میں مسجد مرکز تھا تمام کاموں کا. عبادت بھی یہی ہوگی، مہمان خانہ بھی یہی ہے، سزائیں بھی یہی ہوں گی، فیصلے بھی یہی ہوں گے، مہمان خانہ بھی یہی ہے، ڈیلیگیشن آئیں گے تو ان سے ملاقات بھی یہی ہوگی. اور اگر کسی اہم ترین سفر کے لیے کوئی جماعت روا رکھا گیا تو یہی سے وہ سب کچھ مسجد میں ہوتا تھا. پھر آہستہ آہستہ ایک ایک چیز مسجد سے باہر ہوتی گئی. تعلیم کے لیے الگ ادارہ کا، جیسے پولیس حضور کے زمانے میں نہیں تھی، حضرت فاروق اعظم نے باقاعدہ پولیس کا ادارہ قائم کیا اور الگ. تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے مستقل کورٹ قائم کیا اور کہا آج کے بعد عدالت جو ہے فیصلے، عدالتی فیصلے مسجد میں نہیں ہوں گے، فلاں جگہ ہوں گے. اور اس کے لیے جج مقرر کیا قاضی شرح کو. تو قاضی شرح 1 سال کے بعد حضرت فاروق اعظم کے پاس آئے، کہنے لگا حضرت بڑا افسوس ہے. فرمایا کیا؟ کہنے لگا سال گزر گئے کوئی مقدمہ نہیں آیا. کہنے لگا افسوس ہے یا خوشی کی بات ہے یہ؟ الحمدللہ ہمارا مسلمانوں کا معاشرہ ایسا ہے، کوئی کسی پر ظلم نہیں کر رہا، کوئی کسی کا حق نہیں کھا رہا، کوئی کسی کو دکھ نہیں پہنچا رہا، اسی لیے تو کیس نہیں آیا. پھر فرمایا مجھے لگتا ہے ایک دور ایسا آئے گا کہ کورٹوں میں اتنے کیس آئیں گے کہ عمریں ختم ہو جائیں گے، فیصلے نہیں ہوں گے. آج کا دور تو اتنا پاکیزہ معاشرہ تھا صحابہ کا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد کے بعد صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیسے ہوگا یہ کہ نوجوان فاسق و فاجر ہو جائیں گے؟ وہ اپنے جوانوں کی پاکیزہ جوانی کو دیکھتے تھے تو ان کا ذہنی قبول نہیں کرتا تھا کہ ہمارے جوان کیسے بگڑیں گے. اس لیے صحابہ نے بڑے تعجب کے ساتھ کہا آواز کائنو، کیا ایسا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں ایسا ہوگا اور اس سے زیادہ بدتر ہوگا. پھر آپ نے خود ہی فرمایا اس وقت تمہارا کیا بنے گا جب کوئی بھی اچھی بات کہنے کے لیے تیار نہیں ہوگا اور برائی دیکھیں گے لیکن روکنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا. تو صحابہ کو اس میں بھی تعجب ہوا کہ جب ہم دیکھ رہے ہوں گے برائی ہو رہی ہے تو ہم کیوں نہیں روکیں گے؟ گویا وہ سمجھتے تھے کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک مسلمان کسی غلط کام کو دیکھے اور وہ نہ کہے یہ غلط ہے، اس کو رک جاؤ. تو تعجب کے ساتھ انہوں نے کہا ابا قائم، کیا ایسا بھی ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے بھی زیادہ بدتر ہوگا. اب صحابہ کو تعجب ہے اس سے زیادہ بدتر کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں بدتر یہ ہوگا اس وقت تمہارا کیا بنے گا
جب تم غلط کاموں کو اچھا سمجھنے لگو گے اور اچھے کاموں کو نفرت کرنے لگو گے. وہ دور آ چکا ہے، اس کی تفصیل مجھے اس وقت بیان نہیں کرنی ہے. غلط کاموں کو کیسے اچھا سمجھا جا رہا ہے، اور اگر اسی مثال سمجھنا چاہیں تو میں ایک مثال بتاتا ہوں. ایک خاتون جو کشمیر سے باہر کسی شہر میں تھی اور وہ ایمان سے محروم تھی، اس کو کچھ حالات ایسے بنے، ایسا ماحول اسے ملا کہ وہ آمادہ ہو گئی کہ مجھے اسلام پڑھنا چاہیے، اور ہوتے ہوتے بعد میں اسلام قبول کر لیا. یہ خاتون میڈیکل تعلیم پڑھ رہی ہے. دوسری کچھ ایسی اچھی خواتین اس کو ساتھ مل گئی جن کے ساتھ ملنے جلنے کی وجہ سے اس نے دیکھا کہ یہ کچھ ہاتھ منہ دھوتی ہیں، پھر کچھ کھڑی ہو جاتی ہیں، کہ سکارف لگا کر کچھ پڑھتی ہیں. تو پوچھتی ہیں یہ کیا کرتی ہیں آپ لوگ؟ انہوں نے کہا ہم نماز پڑھتی ہیں. ان کو بہت اچھا لگا یہ. یہاں سے وہ اسلام سمجھنے کی طرف مائل ہو گئی اور اچھی اسلامک ویب سائٹیں پڑھی تو بہرحال وہ مسلمان ہو گئی. اسلام قبول کرنے کے بعد اب وہ سوچنے لگی کہ وہاں تو میں واپس جا نہیں سکتی جہاں کی میں ہوں. مجھے اسلام کی دعوت کسی نے نہیں دی، میں نے تو خود اپنی ریسرچ سے اسلام قبول کیا، لیکن وہاں نہیں جا سکتے اب میں جہاں کہ میں ہوں. آہستہ آہستہ اپنی ماں کو بتایا کہ میں نے اس طرح سے کنورژن کر دیا ہے، بڑی خوشی سے میں مسلمان ہو گئی ہوں، اس لیے آپ کیا کہتی ہو؟ تو اس کی ماں نے کہا جو کیا تم نے سو کیا، مگر ادھر مت آنا، یہاں مت آنا، اور اگر تم آ گئی تو مجھے لگتا ہے کہ تیرا باپ تجھے زندہ نہیں چھوڑے گا. اب یہ خاتون مشکل حالات سے گزرتے گزرتے اخیر میں کشمیر آئی. یہاں وہ مشکل مسائل سے دوچار رہی، اور ادھر سے بہت اعلیٰ درجے کی ڈاکٹر بنی تھی، بہت قابل، لیکن اکیلی ہے. ظاہر ہے اس کا شوہر کوئی، اس کے ماں باپ اس کے ساتھ نہیں، اس کا بھائی بہن نہیں ہے. اس کے بعد میں اس کی کوشش کی جا رہی تھی کہ یہاں کہیں نکاح ہو جائے. مجھے یہ سب نہیں سنانا ہے، مجھے یہ سنانا ہے کہ جب وہ کچھ مسائل پوچھنے کے لیے مجھ سے ملی تو اس نے کہا جی مسائل تو میں بعد میں پوچھوں گی یا پوچھ چکی، غمناک بات آپ کو میں یہ سنانا چاہتی ہوں کہ یہاں کی کچھ مسلمان عورتوں نے مجھ سے کہا تم بے وقوف ہو، تم کیوں مسلمان لگی، ہم تو پہلے ہی اسلام سے تنگ آ چکے ہیں. اور انہوں نے کہا مجھے اسلام میں ہر چیز میں بین ہے، تم نے اسلام کیوں قبول کیا. یہ ہے وہ منظر، یہ ہے وہ منظر جو دکھایا. اور وہ خاتون آج نہیں مجھے معلوم کشمیر میں ہے یا باہر ہے، ایک بہت اچھے مسلمان ڈاکٹر سے اس کا نکاح ہوا تھا، اور نکاح کی مجلس میں بھی موجود تھا، بلکہ میں نے ہی نکاح پڑھا تھا. تو یہ ہے وہ منظر کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ لوگ نفرت کریں گے اس سے، خیر سے نفرت کریں گے اور شر کی طرف دوڑیں گے. تو موضوع کیا طے ہوا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بہت زیادہ فکر تھا اس بات کا کہ میری امت کی جوان بگڑنے نہیں چاہیے. میرے بھائیوں، میری امت کے جوان بگڑنے نہیں چاہیے. اس بات کو ذہن میں رکھ کر کے اب ہم اپنی نئی نسل پر غائرانہ نہیں طائرانہ نظر ڈالیں، گہری نظر نہیں سرسری نظر ڈالیں. تو صورتحال کہاں پہنچی ہے کچھ نہ کچھ اندازہ ہر ایک کو ہوگا، اور توجہ کریں گے، معلومات کریں گے. تو جب اندازے سامنے آنے لگیں گے تو اگر ایمان کی رمق ہوگی تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. جب نوبت یہاں تک آ گئی ہو، وادی کشمیر میں رہنے والا ایک نوجوان لڑکا کھل کر کے کہتا میں ہندو بن گیا. ہم کہتے ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ہے اور یہاں موجود ہے. جب یہاں رہنے والا ایک لڑکا کہتا ہے شن مانا خدا خدا. ایک امام میرے پاس آ کر کے کہتا ہے کہ میرے پاؤں سے زمین نکل گئی، میری کمر ٹوٹ گئی. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے ہوا یہ کہ میرا بیٹا آ کر کے مجھ سے کہتا ہے سگئی ترہوری نماز پڑھنا ہو، تم کو 30 سال ہو گئے مسجد میں نماز پڑھاتے پڑھتے، گشتہ نہ کن خدا چھا کن گئے. یہ باپ کہتا ہے میں کیا کروں گا، ایسا میرا بیٹا بن گیا ہے. ایمانیات کے اعتبار سے جب نوبت یہاں تک آئی ہو کہ ایک کالج میں پڑھانے والا شخص کھڑے ہو کر کے کہتا ہے، کہتے ہیں کوئی نبی تھا، ہوگا، کہتے ہیں بہت اچھا تھا، ہو سکتا ہے اچھا ہوگا، لیکن وہ ہماری زندگی میں مسلط کیوں ہے؟ ہم اس ماڈرن ایج میں وہ بیکورڈ زمانے کی بات کیوں مانیں؟ جب یہ پڑھانے والا کہہ رہا ہے تو سننے والی نئی نسل کا ذہن کیا بنے گا؟
میرے بھائی، جب نوجوان لڑکے اور لڑکیاں وہ تمام جرائم کر رہے ہو، شوق کے ساتھ کر رہے ہو، جن کا مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور اگر ان کو کہتے ہیں اس سے بچو، وہ کہتے ہیں اسلام سے کون سے، اس میں زناکاریاں ہیں، اس میں فیشن ہے، اس میں ڈرگس ہیں، بلکہ اس سے بھی آگے چل کر کے، اس سے آگے چل کر کے ایسے نکاح ہیں جن نکاحوں کو اسلام ایکسپٹ کر ہی نہیں سکتا۔ مثلا مسلمان غیر مسلم کے ساتھ نکاح کر رہا ہے، مسلمان غیر مسلم کے ساتھ نکاح کر رہا ہے۔ مجھے نہیں معلوم ہے یہاں جہاں ہم ہیں اس وقت، یہاں آس پاس میں کہاں وہ شخص ہے، اس آس پاس جہاں ہم ہیں کہاں ہے وہ شخص جس کی بیٹی نے کھلم کھلا ہندو کے ساتھ نکاح کیا، اور یہ آدمی فخر کے ساتھ کہتا ہے میرا داماد ایسا ہے کہ یہاں کشمیر میں ایک بھی ایسا نہیں، اور اب بھی وہ ہندو ہے۔ اسی خطے میں یہی ہے۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نئی نسل کے متعلق جو خدشات ظاہر کیے تھے، وہ خدشہ نہیں، آپ کا درد غم تھا وہ، کہ میری امت کا کیا بنے گا اس وقت جب ان کی نئی نسل بگڑ جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے چل کے اسلام بھی رک جائے گا، اسلامی سوسائٹی ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر آگے اسلام شاید نہیں چل پائے گا۔ جہاں جہاں یہ ہوگا وہیں انجام یہ نکلے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ارشادات میں باقاعدہ صرف جوانوں کو مخاطب کرتے تھے، اور جوان کہہ کر مخاطب کرتے تھے، یا معاشر الشباب، اے جوانوں کی جماعت، تم یہ کرنا، یہ مت کرنا، یہ کرنا، یہ مت کرنا۔ اسی لیے ترغیب دینے کے لیے آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ بخاری میں حدیث ہے، قیامت کے دن 7 آدمی عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان 7 آدمیوں میں سے دوسرے نمبر پر وہ جوان جس جوان نے اپنی جوانی سارے گندے کاموں سے بچا لی ہوگی۔ اتنا بڑا انعام آپ اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ جوان جب برے ماحول میں پھنس جائے گا اس وقت اپنی جوانی اس کو بچانا آسان نہیں ہوگا، بہت مشکل ہوگا، تو اتنا بڑا انعام بیان کر کے میں اس کو گیا کوشش کروں گا کہ وہ اس گندے کام سے اپنے آپ کو بچائے۔ میرے بھائیوں، صورتحال یہ ہے کہ کشمیر کے ہزاروں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو باہر کے کالجوں میں سکولوں میں پڑھ رہے ہیں، بے شمار کا ایمان ختم ہو چکا ہے، بے شمار کا کیریکٹر برباد ہو چکا ہے، وہ تمام وہ جرائم کر رہے ہیں جن جرائم کے اسلام میں کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ڈانس، میوزک، تھیٹروں میں جانا، غیروں کے ساتھ تعلقات، اس میں ہر قسم کی بدکاریاں کرنا، ڈرگس لینا، شراب پینا، یہ سارے کام وہ کر رہے ہیں، اور بے شمار والدین کو پتہ بھی ہے اور بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے بچے کہاں اور کس حال میں ہیں۔ اور مزید المناک معاملہ یہ ہے کہ اس میں بے شمار ان کی بیٹیاں بھی اس میں ہیں، ان کو اندازہ ہے کہ ہماری بیٹی کچھ نہیں کر سکتی، بچے گی، لیکن ان کا حال تباہ ہو چکا ہے۔ اور یہ سرسری معلومات نہیں ہیں، جن جن جگہوں پر یہ صورتحال ہے ان جگہوں پر بہت سارے دین کا درد رکھنے والے بھی کچھ جوان ہوتے ہیں، اور وہ فون کرتے رہتے ہیں اور وہاں کے حالات سناتے رہتے ہیں۔ اس میں بھوپال ہے، تقریباً 10-15 ہزار کشمیری لڑکے برکت اللہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں۔ اس میں بنگلور کے بہت بڑا طبقہ ہے کشمیریوں کا جو وہاں کال سینٹروں میں جاب کر رہے ہیں۔ اس میں دلی ہے، اس میں علی گڑھ ہے، اس میں دہرادون ہے، اس میں ناگپور ہے، اور اس کے بعد کشمیر کے باہر، جہاں تک کہ یوکرین میں کشمیر لڑکے تھے۔ غرض میرے بھائیوں، اس وقت ہماری نسل جس رخ پر جا رہی ہے تو آگے چل کر خطرہ ہے کہ شاید ان کا ایمان بھی باقی نہیں بچے گا، اور یہ خطرہ اس لیے اور خطرناک بن گیا ہے کہ آگے جو تعلیمی پالیسی آ رہی ہے اس میں صرف کفر ہوگا، اس میں باقاعدہ شرک پڑھانا پڑے گا، اور خطرہ ہے کہ یہی کا مسلمان یہی کے بچوں کو وہ کفر پڑھائے گا، اور اس وقت اگر دین ان سے کہے گا یہ کفر ہے تو یہاں کے جب ایمان کمزور ہوگا وہ کہے گا جناب کیا کفر، یار شجاع ملازمت ہے، ہم ملازمت کی وجہ سے مجبور ہیں، ہم کرتے رہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے جس طرح اس وقت بھی یہاں کے بہت سارے سکولوں میں باقاعدہ مارننگ اسمبلی میں کفریہ نظمیں پڑھائی جاتی ہیں، پڑھانے والے بھی مسلمان ہیں، پڑھنے والے بھی مسلمان ہیں، اور انہی سکولوں کے اساتذہ نے مجھے آ کر وہ کتابیں دکھائی کہ یہ ہم پریئر پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا تو تم کو بھی سمجھ جا رہا ہوں یہ غلم گنا شرک ہے۔ کہ جی ہم بھی سمجھتے ہیں، لیکن کیا کریں گے، مجبوری ہے۔ کیا مجبوری ہے؟ کہ ملازمت ہے۔
ایمان جب طاقتور ہوتا ہے تو کوئی جبر کی طاقت بھی ایمان پہ جھکا نہیں پاتی ہے اور کوئی لالچ بھی جھکا نہیں پاتی، اور جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو جبر کے سامنے میں گھٹنا ٹیک دیتا ہے اور لالچ کے سامنے میں گھٹنا ٹیک دیتا ہے۔ ایمان مضبوط ہوگا تو جب اسے محسوس ہوگا کہ یہاں کفر ہونے والا ہے، وہ لات مارے گا اس کو اور اپنے ایمان کو بچا لے گا۔ وہ کہے گا مجھے مزدوری کرنا پسند ہے، بس ایمان کو سودا کر کے مجھے یہ ملازمت پسند نہیں، میں قبول نہیں کر سکتا۔ میرے بھائی، میں صاف صاف اگر کہنا چاہوں گا تو سننے والوں میں جو میرے نوجوان بھائی ہیں، وہ بھائی ہیں یا بیٹوں کے درجے میں ہیں، بہت سارے بھائیوں کے درجے میں ہوں گے، بہت سارے عمر کے اعتبار سے ہمارے بیٹوں کے درجے میں ہوں گے، اور وہ والدین جن کو اللہ نے اولادیں دی ہیں، ان کے گھروں میں نوجوان بچے اور بچے ہیں، وہ بھی مخاطب، اور وہ نوجوان جو براہ راست موجود ہیں وہ بھی مخاطب، اور جن تک یہ آواز پہنچ رہی ہے وہ تمام مخاطب کہ میرے نوجوان بھائیوں، تمہاری جوانی بہت پاکیزہ ہے، بہت متبرک ہے، بہت مقدس ہے، بہت معصوم ہے، اس لیے کہ بالغ ہونے سے پہلے اگر کبھی کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ کے خاتے میں وہ لکھی نہیں جاتی۔ جب بالغ ہونے کے سرحد میں تم نے قدم رکھا تو اس کے بعد پھر اب یہ فریش جوانی تمہارے اپنے ہاتھوں میں ہے، تم اپنی اب جوانی کو چاہے تو برباد کر دو اور چاہے تو محفوظ بناؤ۔ برباد کرنے کا عمل بھی تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے، اور محفوظ کرنے کے لیے بھی تمہیں اپنے آپ سے بہت لڑنا ہوگا، اور بہت زیادہ اپنی حفاظت کرنی ہوگی، تب بچ سکو گے، اور اگر ذرا سے بھی کوتاہی ہوگی تو بچ نہیں سکے گی۔ ایمان کو خطرات الگ ہیں، اور وہ خطرات کہاں کہاں سے ہیں؟ نہ جانے کتنی ویب سائٹیں، نہ جانے کتنی چینلیں، نہ جانے کتنے افراد، نہ جانے کتنے ادارے اسی پر کام کر رہے ہیں کہ مسلمان کنفیوز ہو جائے اپنی اسلام کے متعلق، اپنے خدا کی ذات کے متعلق، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق روزانہ بحث ہوتی ہے اور تانے دیے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کے نبی وہ ہے جس نے 6 سال یا 9 سال کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا تھا، روزانہ تانے۔ یہ مقصد کیا ہے کہ مسلمان اپنی نبی سے بدظن ہو جائے، اور نبی سے بدظن ہو کر کے اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے گی۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ ایمان والے کا ایمان کتنا ہی کمزور ہو جائے، وہ اللہ کی ذات کے بارے میں ناگواری بات تو ہو سکتا ہے برداشت کر جائے، اسلام کی کسی بھی چیز کے بارے میں غلط تبصرے کو برداشت کر جائے گا، لیکن نبی کی ذات کے بارے میں تبصرہ برداشت نہیں کر پاتا، اور یہ ایمان کی علامت ہے۔ اس میں ہم کھول کر کے کہہ سکتے ہیں، اے دنیا کی قوموں، ہم مسلمانوں نے کبھی بھی پوری تاریخ میں کبھی کسی مذہبی شخصیت پر کبھی انگلی نہیں اٹھائی۔ ہاں، علمی تنقید الگ چیز ہے، لیکن توہین کرنا، ذاتوں پر حملے کرنا ہم نے کبھی نہیں۔ کسی بھی مذہب کی بڑی شخصیت، چاہے وہ ان کے ہاں کیا ہے اور ہمارے ہاں کیا ہے، مگر ہماری زبان، ہمارا قلم، ہمارا رویہ ہمیشہ مہذب رہا۔ ہم نے کبھی کسی مذہب کی شخصیت پر کبھی کوئی ایسا حملہ نہیں کیا، لیکن دنیا کے تمام قوموں کا رویہ اس سلسلے میں بدترین بہت ہی بدترین ہے، چاہے عیسائی ہوں، چاہے ہندو ہوں، چاہے یہودی ہوں، چاہے بدھسٹ ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کے متعلق تمہاری توہین آمیز حرکتیں بھی تاریخ کا حصہ ہیں، اور ہمارا شریفانہ رویہ بھی تاریخ کا حصہ ہے۔ کبھی کوئی مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام شان میں گستاخی سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے اللہ کے، ان سے زیادہ ہم احترام کرتے ہیں۔ کبھی کوئی مسلمان کسی غیر مسلم قوم کے کسی مذہبی رہنما کا، جن کا درجہ ان کے ہاں کیا ہوگا ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، لیکن ہم کبھی توہین نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا نبی نہیں سکھاتا ہے یہ۔ لیکن دنیا کی ساری قوموں کا باقاعدہ مہم ہے یہ، ان کی مہم کہ حضور کی شان میں گستاخیاں بھی کریں گے، تانے بھی دیں گے، برا بلا کہیں گے، حالانکہ خود ہی انہیں مذہبوں کے بڑے بڑے ماہرین کہتے ہیں محمد جیسی شخصیت کوئی بھی نہیں ہے، اور بالکل صحیح ہے۔ وہ ہندو جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں توہین کرتے ہیں، وہ اپنی ویدوں کو پڑھیں، اپنے بڑے بڑے ہندو سکالروں کو پڑھیں کہ انہوں نے کیا کیا کہا ہے اللہ کے نبی ذات اقدس۔ اس ساری کے مہم کا مقصد کیا ہے کہ مسلمان کنفیوز ہو جائے اور اپنے نبی سے بدظن ہو جائے، اور جب معلومات اس کے پاس نہیں ہوگی تو بدظن ہو جائے گا، بدظن ہونے کے بعد یہ نبی کے راستے سے ہٹ جائے گا۔ مقصد صرف یہ ہے، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ أَهْلِ إِيمَانِكُمْ، بہت سارے لوگ چاہتے ہیں تمہارا ایمان تم سے چھن جائے، بس مہم اتنے ہیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود و نصارہ کبھی تم سے مطمئن نہیں ہوں گے جب تک نہ تم اپنے دین کو سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ تو میرے نوجوان بھائیوں،
اس وقت دنیا میں نہ جانے کتنی مہمیں چل رہی ہیں کہ آپ کا ایمان ختم ہو جائے. اور ایمان ختم ہونے کے معنی کیا ہوں گے؟ اللہ کے ذات عالی کے متعلق ہمارا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ گڑبڑ کا شکار ہو جائے. جناب والا صورتحال یہاں کی یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ 9th کلاس بھی لڑکا پاس نہیں کر پا رہا ہے اور کہتا ہے میں ایتھیسٹ ہوں. آپ کے شہر میں میں نے لڑکوں کو دیکھا، قابلیت اتنی ہے کہ 4 سال ہو گئے 9th کلاس پاس نہیں کر پا رہا. قابلیت اتنی ہے اور جملے یہ ہیں. اور یہاں کیونکہ افراد کام کر رہے ہیں اس پر، کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں. یونیورسٹیوں کا تباہ حال ہے ایمانیات کے اعتبار سے. غرض یہ کہ اپنی ایمان کی حفاظت اہم ترین معاملہ ہے. اس ایمان کی حفاظت میں اگر کہیں کنفیوژن آ جائے تو ذمہ داری ہے ہر ایک کی، اور اس سے زیادہ اسے والدین کی ذمہ داری ہے کہ میرے بچے یا میرے اندر کنفیوژن آ گیا ہے، خود بخود پیدا ہوا یا کہیں سے ڈالا گیا، کسی ویب سائٹ سے، کسی چینل سے، کسی ڈسکشن سے. ڈسکشن کا مطلب چینلوں پر باقاعدہ ٹاپک لایا جائے گا اور کمزور نمائندگی کرنے والے کسی مسلمان کو لایا جائے گا جو جواب نہ دے سکے، اور ادھر سے اس طرح سے بات چیت ہو جائے گی کہ بات چیت ہونے کے بعد آخر میں خلاصہ کیا نکلے گا؟ سننے والے سارے کنفیوز. اور یہ باقاعدہ ایک پلاننگ کے ساتھ یہ مہم چل رہی ہے. مقصد یہ ہے یہ ڈسکشن سننے والے جو ہے وہ کنفیوز ہو جانے چاہیے. اور اگر اس میں کوئی جواب دینے والا جواب دینے کی کوشش کرے تو وہ جو اینکر ہوگا وہ جان اس کو کاٹ دے گا. یہ باقاعدہ مہم ہے، بہت سارے لوگ سمجھ بھی نہیں پاتے اس کو. تو کیا مطلب؟ نوجوان نسل کا ایمان متزلزل ہو جائے، وہ اللہ کی ذات کے بارے میں شک پہ پڑ جائے، اللہ کے نبی کی ذات کے بارے میں شک پہ پڑ جائے. مجھے لڑکا فون کرتا ہے اس کیا ثبوت قرآن چھ خدا سن کتاب بدل قرآن چھا کتاب خدا سن کتاب نشا فی الحال وہ ثبوت سچو جاہل. میں یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں. میں نے کہا یونیورسٹی پڑھ کر چاہے تم آکسفورڈ میں پڑھو، تمہارا یہ سوال ہی جاہلانہ سوال ہے. تمہیں پہلے یہ پوچھنا چاہیے کہ جناب قرآن کے نازل ہونے، اترنے، قرآن کے ریکارڈ ہونے اور ریکارڈ ہونے کے بعد میں محفوظ ہونے، اس کی ساری ہسٹری کیا ہے. جب سارا تم یہ پڑھتے اس کے بعد تم سوال کرتے کہ جناب یہ سارا میں پڑھ چکا، اب میں جاننا چاہتا ہوں کہ کس بنیاد پر کہتے ہیں قرآن کی کتاب کے پڑھا تم نے ایک صفحہ بھی نہیں ہے، معلومات تمہاری زیرو ہے اور فیصلہ سنا رہے ہو کیا ثبوت. اگر تم سے کوئی پوچھے گا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم اپنے باپ کا بیٹا ہے، تو کیا کرو گے تم؟ اس کو تمہیں آگ لگ جائے گی. غرض یہ کہ میں اچھی طرح سے درد مندی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں جہاں تک یہ بات پہنچے، اور میرے اس مجلس میں جتنے بھی نوجوان بھائی ہیں اپنی ایمان کی حفاظت کریں، اور جہاں آپ کو کنفیوژن ہو جائے اس کنفیوژن کو کسی جاننے والے سے جو آپ کو مطمئن کر سکے اس سے پیچھے ملیں، اور ملنے کے بعد پھر وہ کنفیوژن دور کریں. اس سلسلے میں ایک بہترین مدد آپ کو کہاں سے ملے گی؟ ان تمام لوگوں سے جو کفر کی زندگی گزار رہے تھے اور انہیں ایمان قبول کیا، تو آپ دیکھیں گے وہاں وہ کنفیوژن کہیں نہیں ہوگا. وہاں اطمینان کے ساتھ وہ چھوٹی سی بات پر اسلام قبول کر رہے. میں ابھی کچھ دنوں پہلے مدینہ طیبہ میں تھا، اللہ تعالیٰ بار بار سب کو پہنچایا. میں نے وہ کتاب ایک دیکھی اپنے دوست سے، میں نے یار کتاب مجھے دے دو. اس میں آج کے زمانے میں اسلام قبول کرنے والوں کے واقعات لکھے تھے، دلچسپ واقعہ، اور ساتھ میں یہ کہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں. اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک انگریز سے پوچھا گیا، نام اس کا لکھا تھا کوئی ڈان فلڈ یا ایسے کچھ نام ہے. اس سے پوچھا گیا کہ آپ مسلمان ہو گئے؟ کہنے لگے جی ہاں. کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگے ہینڈ واشنگ پر. اس نے پوچھا یہ ہینڈ واشنگ کا مطلب کیا ہے؟ کہنے لگے جب کووڈ آ گیا تو ڈاکٹروں کے میڈیکل کی طرف سے ہدایت آنے لگی 4 کام کرو: ماسک، سینیٹائزر، ڈسٹینسنگ اور ہینڈ واشنگ. کہنے لگے بس آپ یہ بھی 4 کام کر رہے تھے. تو میرا کوئی مسلمان دوست تھا، تو میں نے کہا آپ ہینڈ واشنگ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہینڈ واشنگ تو ہم پہلے سے کر رہے ہیں. انہوں نے کہا پہلے سے آپ کر رہے ہیں؟ کہنے لگا نہیں، وہ تو ہمارے نبی نے کہا ہے. کہنے لگا کیا کہا ہے؟ کہنے لگا ہمارے نبی نے کہا ہے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو، کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھو، باتھ روم جاؤ گے، واش روم جاؤ گے تو ہاتھ دھو کے باہر آؤ، واش روم کی ضرورت پوری کرو گے تو پانی استعمال کرو گے تو اس کے بعد ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھونا. دن میں 5 مرتبہ ہم کو نماز پڑھنی ہوتی ہے اور ہر مرتبہ ہم کو وضو کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی ہمارے نبی نے کہا صبح کو اٹھو گے تو ایسا کرو. تو اس طرح سے مجموعی طور پر کبھی ہم 10 مرتبہ دن میں ہارڈ واشنگ کرتے ہیں. کہنے لگے نہیں، یہ کووڈ جب سے آیا تب سے آپ کیا ہے ہینڈ واشنگ آئی ہے؟ نہیں، ہمارے تو 1.5 سال سے.
وہ کہتے ہیں جی تم کو کہا کس نے ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے نبی نے. انہوں نے کہا وہ کہاں ہے وہ نبی؟ کہا لگا وہ آج کہاں ہے؟ وہ 1500 سال پہلے گزرے ہیں. بس یہاں سے اس کے ذہن میں کنسپشن آ گیا کہ میں نبی کا لائف پڑھوں گا. چنانچہ اسے سیرت کی کتاب پڑھی. اور سیرت کی کتاب بھی کون سی؟ اللہ اکبر. سیرت کی کتاب بھی وہ جو اس شخص نے لکھی جو پہلے کپور لال غابہ تھا اور بعد میں وہ خالد لطیف غابہ بنا تھا. اس کی لکھی ہوئی کتاب پرافٹ آف ڈیزرٹ. یہ ایک شخص ہے غیر مسلم, کیمبرج میں پڑھنے والا, اسلام کا مطالعہ کیا, اللہ کے نبی کی سوانحات پڑھی, پھر مسلمان ہوا. پہلے اس کا نام تھا کپور لال, غابہ اس کے جائناس قوم تھی, اور علامہ اقبال کے مشورے سے اس کا نام رکھا گیا خالد لطیف تاکہ کے ایل برقرار رہے. اب تک تو تھا وہ کپور لال کے ایل, اور خالد لطیف کے بعد بھی وہ کپور کے ایل ہی رہا. تو خالد لطیف غابہ نے کتاب لکھی تھی, اور شاید آپ نے نہیں سنا ہوگا یا ہو سکتا ہے بہت بازو کو معلوم ہوگا کہ جب وہ واپس آیا تھا تو لاہور میں کسی جھوٹے مقدمے میں اس کو پھنسا کر کے جیل میں ڈالا گیا تھا, اور وہ ایسا کیس بنایا گیا تھا کہ زندگی میں کبھی وہ باہر نہیں آئے گا, اور اتنی بڑی ضمانت اس پر لازم کی گئی تھی وہ ادا نہیں کر سکتا تھا. بہت بڑے بڑے لوگوں نے اپیلیں کی تھی, اقبال نے بھی, ظفر علی خان نے, اور کن کن لوگوں نے, لیکن پیسہ جمع نہیں ہو پایا. بعد میں ایک شخص, مجھے نہیں معلوم کہاں کے تھے, کتابوں میں اس کا نام لکھا ہوا سردار علی, اس کے خواب میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیل میں ایک شخص ہے, اس نے میرے بارے میں کتاب لکھی ہے, وہ کتاب بھی مجھے پسند ہے اور وہ آدمی بھی میرا پیارا ہے, اور وہ جیل میں بند ہے, پیسہ تیار کر کے اس کو جیل سے چھوڑاؤ. تو سردار علی صبح اٹھا, اس نے اپنی پراپرٹیاں بیچی, زمینیں بیچی, فارم بیچے, گاڑیاں بیچی, اور رقم دیا کر کے پھر کورٹ میں جا کر کے ضمانت دی, اور خالد لطیف صاحب باہر آ گئے. لاہور کی جامع مسجد میں کھڑے ہو کر اس نے اعلان کیا مجھے میرے نبی نے چھڑانے کی کوشش کی ہے, ورنہ آپ مسلمانوں سے مجھے امید نہیں تھی. لاہور کی جامع مسجد میں خالد لطیف غابہ نے کتاب لکھی تھی پرافٹ آف ڈیزرٹ, یہاں بھی اویلیبل ہے. یہ کتاب پڑھی اس جان فلڈ نے, اور اس کے بعد پھر مسلمان ہو گیا. اب اس سے پوچھتے ہیں بھائی آپ مسلمان کیوں ہوئے؟ تو کہنے لگے ہینڈ واشنگ کی وجہ سے, کہ جس نبی نے 1400 سال پہلے وہ بات کہی ہے جس کی ضرورت آج میں پڑ رہی. چھوٹی چھوٹی باتوں سے لوگ اسلام کی طرف مائل ہوتے ہیں, اور ہمارا مسلمان کبھی کہتا خدا کہاں ہے. مجھے لڑکے نے فون کیا, میں ایک دفعہ وہاں کچھ عرصے پہلے بنگلور میں تھا, کشمیری لڑکے جمع ہوئے وہاں, تو ایک لڑکے مجھے کہتا ہے ناراضگی ماں میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا فرمائیے. کہنے لگے ناراض محض گزر کیا؟ کہنے لگے مجھے خدا کے بارے میں ڈاؤٹ ہو گیا ہے. میں نے کہا استغفر اللہ, کیا ڈاؤٹ ہوا ہے؟ کہتا ہے جس کو ہم نے دیکھا نہیں اس کو ہم مانتے کیوں؟ تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا تو جاہلانہ سوال, یہ تو بے عقلی کا سوال, اور ہماری دنیا میں اس کو کہتے ہیں جہالت کا سوال. تو اس کا چہرہ متغیر ہو گیا, لال پیلا ہو گیا, کیونکہ اس کے ذہن میں تھا کہ میں تو بہت زبردست سوال اٹھا رہا ہوں, اور یہاں سے جواب میں کہہ رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے کبھی. آدمی اپنی ڈگری کے زام میں سوال اٹھاتا ہے بے وقوفی کا, اور سمجھتا ہے میں بہت بڑا سوال اٹھا رہا ہوں. ایسا ہی جیسے وہ تمام لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا خود بخود بنی ہے, ہم ان سے پوچھتے ہیں کوئی ایک چیز دکھاؤ جو خود بخود بنی ہو, اس کے بعد دنیا کا فیصلہ کریں گے. کوئی ایک چیز دکھاؤ ایسی جو خود بخود بنی ہو, تو ہم پھر فیصلہ کریں گے صاحب ایک مثال مل گئی لہذا دنیا بھی خود بخود بنی ہوگی. آپ چلتی نہیں, کشتی خود بنتی نہیں, خود چلتی نہیں, موبائل خود بنا نہیں, خود یوز نہیں ہوتا ہے, کائنات بھی نہیں چلتا, بنانے والا بھی کوئی ہے, فیکٹری اڑانے والا بھی کوئی ہے. پاور خود نہیں بنتا, کہیں پاور ہاؤس ہے, اس کا پورا سسٹم ہے, چاہے ہم نے نبی دیکھا ہو تب بھی ہم یہ بتا رہا ہے کہ کہیں پاور ہاؤس ہے, بلب کہہ رہا ہے کہ کہیں سے بجلی آ رہی ہے, اور کنیکشن برابر ہے تبھی بجلی آئی, چاہے وہ 1000 کلومیٹر دور ہو, چاہے ہم نے زندگی میں کبھی نہ دیکھا ہو, لیکن بلب بتا رہا ہے کہ کہیں پاور ہاؤس ہے. کائنات چل رہی ہے, کائنات بتا رہی ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نظام چلانے والا ہے. ہم جنگل میں جائیں گے, وہاں پر ایک جھونپڑی ہم نے دیکھی, بے اختیار ہر انسان کہے گا کوئی ہے جس نے یہ جھونپڑی بنائی. ہم کسی نالے میں جائیں گے, ہم نے وہاں دیکھا کیلے کے چھلکے پڑے ہوئے ہیں, بسکٹ کے کور پڑے ہوئے ہیں, ہم فوراً سمجھ جائیں گے کوئی انسان آیا ہے, یہاں رہا ہے, کیلے کھائے گئے ہیں, بسکٹ کھائے گئے ہیں, کور پڑے ہوئے ہیں.
ہم سڑک سے گزر رہے ہیں، راستے میں ہم نے گوبر دیکھا، گوبر دیکھ کر سمجھ جائیں گے گائے یا بیل یہاں سے گزرا ہے۔ وہ لوگ مکہ مکرمہ میں کسی گاؤں کا ایک جاہل انسان، ان پڑھ انسان آیا اور ابو جہل نے کہا تم بھی کہتے ہو خدا ہے، کہاں دیکھا کس نے؟ تو سیدھے سادے انسان نے کہا راستے کی مینگنی بتا دیتی ہے کہ اونٹ یہاں سے گزر گیا، ساری کائنات بتا رہی ہے اس کا کو بنانے والا۔ البعرۃ تدل علی البعیر، راستے میں مینگنی پڑی ہوئی ہے، ہم سمجھ جاتے ہیں یہاں سے اونٹ گزرا ہے۔ والسماء والارض کیف لا تدل علی اللطیف الخبیر، یہ آسمان و زمین کیسے نہیں بتا رہا؟ تو خیر میں نے ان سے کہا جب وہ مجھے کہہ رہے تھے خدا کے بارے میں نے کہا کیا ڈاؤٹ ہے آپ کو؟ کیا لگا صاحب جس کو ہم نے دیکھا نہیں اس کو ہم مانتے کیسے ہیں؟ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی عقل آپ نے دیکھی ہے، آپ نے اپنی روح دیکھی ہے، آپ نے اپنے میموری سسٹم دیکھا ہے، آپ نے کبھی ہوا دیکھی ہے، ہوا کے اندر پائے جانے والا آکسیجن کبھی دیکھا ہے؟ میں نے بھی نہیں دیکھا، آپ نے بھی نہیں دیکھا، مگر میں مانتا ہوں آپ کے اندر عقل ہے، حالانکہ مجھے نظر نہیں آ رہی ہے، میں اس لیے مان رہا ہوں کہ آپ ٹھیک طرح سے بات کر رہے ہیں، آپ کچھ معلومات بتا رہے ہیں، اس کا مطلب آپ کا میموری سسٹم ہے، آپ سامنے بیٹھے ہیں بات کر، اس کا مطلب آپ کے اندر روح ہے، اور جب روح نہیں ہوگی تو آپ گر چکے ہوں گے۔ مجھے آپ کی روح نظر نہیں آ رہی، میں مانتا ہوں، آپ کو میری روح نظر نہیں آ رہی، آپ مانتے ہیں، میں مان رہا ہوں آپ عقل مند ہیں کیونکہ آپ ٹھیک طرح سے بات کر رہے ہیں، میرے اندر بھی عقل ہے، آپ کے اندر بھی ہے، ہو سکتا ہے میری عقل کم ہو، آپ کی زیادہ ہو، مگر کچھ نہ کچھ ضرور ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر میں نے مثال دیتے ہوئے کہا آپ نے انگریزی پڑھی ہے، نام سنا ہوگا نا شیکسپیئر کا؟ کہا جی ہاں۔ تو میں نے آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں، کہاں دیکھیں گے؟ تو میں نے کہا آپ کیسے مانتے؟ آپ تو کہہ رہے تھے جو چیز ہم نے دیکھی نہیں وہ مانتے کیسے؟ میں نے ان سے کہا مجھے بھوک لگی ہے، آپ مجھے کہتے ہیں دکھاؤ، میں کیسے دکھاؤں گا؟ میرے سامنے درد ہو رہا ہے، آپ کہتے ہیں مجھے پہلے دکھائیے۔ پھر میں نے ان کو بتایا جو چیز نظر آنے والی نہیں ہے اس چیز کے بارے میں ڈیمانڈ کرنا ہمیں دکھاؤ، یہ سوال ہی غلط ہے۔ آپ نظر آنے والی چیز کے بارے میں کہیے، جو نظر آ سکتی ہے پھر بھی نظر نہیں آ رہی، میں کیسے مانوں گا؟ اور جو چیز نظر آ ہی نہیں سکتی ہے اس کے بارے میں آپ کو مطالبہ ہی کرنا غلط ہے۔ اور اگر جو مطالبہ صحیح ہے تو ان تمام چیزوں کو جو دنیا میں نظر آنے والی نہیں ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں پھر میں نے آخر میں مثال بتائی، یہ وہاں فین چل رہا تھا، میں نے کہا فین چل رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ پاور ہے، اگر آپ کہیں گے نہیں پاور مجھے خود نظر آ جانا چاہیے تب میں مانوں گا، تو تار کھول کر ہاتھ لگا کے دیکھیے، تو نظر تو نہیں آئے گا لیکن جھٹکے سب نیچے ہو چکے۔ میرے بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں بے شمار انسان طرح طرح کی کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ شان اپنا تعارف کراتا ہے اور تعارف کراتا ہے کہ انسانوں میں نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری شکل میں نے ماں کے پیٹ میں بنائی اور ایسی شکل بنائی دنیا میں کسی کی شکل ایسی نہیں ہے۔ یاد رکھنا چاہیے ہر انسان کی شکل بالکل الگ ہے، کسی انسان کی شکل دوسرے انسان سے نہیں ملے گی۔ پڑھے لکھے لوگ زیادہ سمجھ سکتے ہیں، ڈی این اے کسی کا مل سکتا ہے دوسرے سے، وہ کون ہے جو ڈی این اے کے سارے کوڈ بنا رہا ہے؟ بچہ دنیا میں آتا ہے، اس بچے کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو ڈائٹ ملنا چاہیے۔ اس ماں کی چھاتی میں آج تک دودھ نہیں تھا، بچہ ادھر سے باہر آ گیا، ادھر سے دودھ آ گیا، اندر کون سا ملک پلانٹ لگا؟ وہی ہے اللہ جو ماں کی چھاتی میں دودھ پیدا کرتا ہے، نئی کوئی غذا وہ نہیں کھاتی، یہی غذا کھاتی ہے۔ اب تک دودھ نہیں بنا، اب دودھ آنا شروع ہو گیا۔ ٹھیک اس کے بعد یہ بچہ جو ہے اس کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یہ بچہ دودھ چوسنا چاہیے۔ اگر خدا اللہ اس بچے کو دودھ چوسنا نہیں سکھائے گا اور وجدانی طور پر سکھاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس بچے کو دودھ پینا نہیں سکھا سکتی۔ میں نے دفعہ ایک صاحب سے کہا تھا تم دنیا کے سارے اتھیش جواب دو، اس بچے کو دودھ پینا کون سکھا رہا ہے؟ تم دنیا کے سارے اتھیش جواب دو، اس بچے کو دودھ پینا کون سکھا رہا ہے؟ ماں کے پیٹ سے دودھ پینے کا سسٹم سیکھ کر نہیں آیا، وہاں کوئی ٹریننگ سینٹر نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی انسان اس کو بتا نہیں سکتا، سکھا نہیں سکتا، نہ کوئی عالم، نہ کوئی لیکچرر، نہ کوئی ڈاکٹر، بہت سا نہ کوئی پھونک مارنے کی شکل ہے، یہ وہ سنتا بھی نہیں ہے، لیکن تعجب ہوتا ہے، اور تعجب نہیں ایمان بڑھ جاتا ہے اس وقت جب ماں اس بچے کو اپنی چھاتی کے ساتھ لگاتی ہے اور فوراً چوسنا شروع کرتا ہے۔ وہی ہے اللہ۔ کچھ عرصے کے بعد یہ بچہ ذرا بڑا ہو جاتا ہے تو اچانک ہنسنے لگتا ہے، اس کو کون سکھا رہا ہے ہنسنا؟ پھر کچھ دن کے بعد یہ بچہ بہت غور سے دیکھے گا، اور اگر آپ یہاں سے کچھ تکرائیت گھور کر دیکھیں گے یہ ڈر جائے گا اور رونے لگے گا۔ اس کو کون سکھا رہا ہے؟ یہ ہنسنا ہے، اور یہ ڈراؤنی شکل ہے تو ڈر جاتا ہے۔
اس کے بعد اور زیادہ عجیب کہ جب اس بچے کو کھجلی آتی ہے تو ایک خاص ٹائم کے بعد یہ کھجلانے لگے گا، اس سے پہلے کھجلائے گا نہیں، ایک خاص مرحلے کے بعد یہ کھجلانے لگے گا. تو اس کو کون بتا رہا ہے کہ تمہاری باڈی میں ایک کرائسس پیدا ہو گئی ہے، ایک پرابلم پیدا ہو گئی ہے، اس کا علاج کھجلانا ہے. اسے کون دکھا رہا ہے؟ ٹھیک ہے صاحب جو کھجلا رہا ہے تو بدن میں جہاں بھی کھجلی آئے گی وہاں یہ کھجلائے گا. لیکن عجیب بات یہ ہے جب اس کو آنکھ کو کھجلانا ہوگا تو کبھی ایسا نہیں کرے گا، بلکہ وہ ایسا کرے گا، یہ بند کر کے. تجربہ کر کے دیکھ. جتنے نوجوان ہیں جب اللہ تم کو شادیاں دے لیں گے، جب تمہارے بچے پیدا ہوں گے تو دیکھ لینا اور زور سے کہنا اللہ اکبر. وہی اللہ جس بچے کو کہہ رہا ہے میں ایسے نہیں ایسے. میرے بھائی میں نے بارہا غور کر کے دیکھا کسی کے لیے سمجھنے کے لیے، بچہ یہاں بھی کھجلا رہا ہے، یہاں بھی کھجلا رہا ہے، پیشانی پر بھی، اور جب رونے لگتا ہے تو یہ کرتا تھا، یہ بند کر کے. ٹھیک. اللہ فرماتے ہیں سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، میں اپنی قدرت کی نشانیاں کائنات کے چپے چپے پر دکھاؤں گا تمہاری جلد. انسان ہوا کے بغیر نہیں، آکسیجن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے. کون ہے جو یہ آکسیجن جنریٹ کر رہا ہے اور کون ہے جو اس کو بیلنس رکھ رہا ہے؟ امبیلنس ہو جائے گا تو بھی مشکل ہے. سائنس پڑھے لکھے سمجھ سکتے ہیں کہ آکسیجن کے جنریشن کا سسٹم کیا اور اس کو بیلنس کرنے کا سسٹم کیا ہے. اگر کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گا، اور آکسیجن زیادہ ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گا. وہی ہے اللہ جو اس کو نہ اوپر جانے دیتا ہے نہ نیچے جانے دیتا ہے. میں نے مکہ مکرمہ میں ڈاکٹر سے پوچھا ڈاکٹر صاحب کوئی بات سناؤ یا جس سے ایمان بڑھ جائے. کہنے لگے میری کیا بات سناؤں گا. میں نے کہا کچھ سناؤ. کہنے لگے میری سمجھ میں نہیں کیا سنانا ہے مجھے. میں نے کہا کوئی ایسی بات سناؤ جس سے ایک دم اللہ کی قدرت کا احساس ہو. کہنے لگا ہم مکہ مکرمہ میں یہاں کیا بات سنانی ہے. میں نے کہا آپ نے انیٹمی پڑھی ہے نا. کہنے لگا ہاں. میں نے کہا اسی میں سے سنائیے کچھ. انیٹمی تو جسم کی وہ عجیب عجیب چیزیں جو اللہ کی قدرت کی نشانی ہے اسی کا بیان ہے. ناخن کیسے بنتے ہیں، کان کیسے کام کرتے ہیں، آنکھ کا سسٹم کیا ہے، برین کا سسٹم کیا ہے، ہارٹ کا سسٹم کیا ہے. سب کو چھوڑیے، یہ کھال عجیب ترین چیز ہے. بلکہ ڈاکٹر نے کہا کہ ہمارا میڈیکل یہ کہتا ہے کہ انسان کے جسم میں سب سے زیادہ عجیب آرگن کھال ہے. کہ ڈاکٹر نے کہا، میڈیکل میں لکھا ہوا. تو خیر وہ ڈاکٹر کہنے لگے کہ کیا سناؤں گا. میں نے کہا غور کرے آپ انیٹمی میں سے نکلے گا کچھ. تو ایک دم اس نے کہنے لگا جی انسان کی باڈی میں پوٹاشیم ہوتا ہے، اس کی ہائی لیول بھی ہے اور کم سے کم لیول بھی ہے. ہائی لیول اور کم لیول میں کنٹرول میں رہتا ہے تو بندہ ٹھیک ہے. ہائی لیول سے اوپر چلی جائے گی تو بیماری، نیچے جائے گی اور اللہ اس کو کنٹرول کر کے رکھتا ہے. انسان کی باڈی میں ہزاروں نشانیاں ہیں جو اللہ کی قدرت کی نشانیاں، ہزاروں. پڑھنے کی ضرورت ہے. میں سمجھا یہ رہا ہوں میرے نوجوان بھائیوں، اللہ کی ذات کے بارے میں کنفیوژن آ جائے گا، اس وقت اپنی ایمان کو بچانا اور اس کنفیوژن کو ذہن میں جگہ مت دینا. البتہ کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے صحیح لٹریچر کا مطالعہ کرنا، کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے اس ٹاپک پر بات کرنے والے علماء سے کانٹیکٹ کرنا، چاہے وہ دنیا میں کہیں بھی ہوں، چاہے وہ دین کے سکالر ہوں، چاہے کوئی عالم ہو. عام عالموں کے بس میں اگر نہیں ہوگا تو ڈھونڈو کسی ایسے انسان کو. اگر کوئی عالم تمہیں جواب نہیں دے پا رہا ہے تو اسلام پر اٹیک مت کرنا. بس یہ کہنا کہ صاحب میں ہارٹ پیشنٹ ہوں، میں فزیشین کے پاس گیا وہ علاج نہیں کر پا رہا ہے، مجھے ہارٹ کا اسپیشلسٹ ڈھونڈنا چاہیے. سیم اسی طرح سے آپ کے سوال کا جواب اگر ہمارا امام صاحب نہیں دے پا رہا ہے، آپ کے سوال کا جواب اگر ہمارا پیر صاحب نہیں دے پا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام کے پاس جواب نہیں ہے. اس کے معنی یہ نہیں جواب دے پائے گا، کسی ایسے عالم کو ڈھونڈو. لیکن اپنے آپ کو کنفیوژن میں شکار مت ہونے دینا. ایسا نہ ہو کہ تم ایمان والے تھے اور ایمان سے محروم ہو جاؤ. اور اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے انسانوں اگر تم مرتد ہونا چاہتے ہو جاؤ، میں نئی قوم اسلام میں لاؤں گا جو مجھے چاہنے والے ہوں گے، مجھے ان سے محبت ہوگی، تم دفع ہو جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونه. اے ایمان والو اگر تم میرے دین کو چھوڑنا چاہتے ہو جاؤ. یأتی اللہ بقوم، میں نئی قوم لاؤں گا، ان کو مجھ سے محبت ہوگی، مجھے ان سے محبت ہوگی، تم سے زیادہ اچھے ہوں گے. یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. دنیا کیا کہے گی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی. دنیا کہیں گے دقیانوسی ہے، دنیا کہیں گے یہ بیکورڈ ہیں، دنیا کہیں گے ریڈیکل ہیں، دنیا کیا کہے گی انہیں کچھ نہیں ہوگا کہ ہم تو سچے دین پر آ گئے. چنانچہ آج بھی
جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں وہ اتنے شوق کے ساتھ اس میں خواتین، یورپین ملکوں میں خواتین برقع پہنتی ہیں، وہاں کے لوگ ان کے تانے دیتے ہیں، اور تمہیں کیا پتا ہے ہم نے کیا کیا، ان کو تانوں سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ تو تمام نوجوان اس خرابی سے اپنے آپ کو بچا لیں جس کے نتیجے میں ایمان چھن جائے گا۔ اور یہ اس لیے اسی کا ایک دوسرا پارٹ میں سمجھانا چاہتا ہوں، آگے چل کر کے اس بات کا خطرہ ہے کہ ایمان والے سے وہ جملے اور وہ حرکتیں کروائی جائیں گی جن حرکتوں کو ایمان والا کر جائے گا اور ایمان چھن جائے گا، اور ساتھ میں کچھ نادان کہیں گے ہم سے کیا کیسے، مثلا ٹیکا لگانا، مثلا آگ کے پاس ہون کرنا، مثلا کفر کے دھاگے باندھنا، مثلا ایک خاص دن پر آ کر اپنے چہرے پر رنگ ملنا، مثلا پرائر میں ایسی جملے پڑھنا، اس بات کی خطرہ ہے۔ اس وقت اپنی ایمان کو بچا لے۔ مضبوط ایمان والا کہے گا ہمیں تعلیم پڑھنی ہے، یہ سب نہیں، اور اگر ایمان کمزور ہوا تو کمپرومائز کریں گے، اور ساتھ میں دھوکہ لگتا ہے ہم سے کیا پرواہ ہے، اسے جو مسلمان بات کیا ہو، یہ کو پتہ کیا گیس ایم سے، یہ پتہ کیا گیس ایم سے، یہ جاہلانہ جملہ ہے۔ کیوں جاہلانہ جملہ ہے؟ آپ کو کہنے کا حق نہیں ہم سے کیا گیس، وہ تو اسلام سے پوچھنا پڑے گا کہ اس سے کچھ ہوگا تو نہیں۔ کیسے؟ اگر کوئی انسان یہ کہے گا کہ میں پیتا ہوں پانی، لکوڈ ہے، میں پیتا ہوں جوس، لکوڈ ہے، میں پیتا ہوں لسی، وہ بھی لکوڈ ہے، میں پیتا ہوں شربت، وہ بھی لکوڈ ہے۔ اب اگر ایک قطرہ اگر میں تیزاب کا پیوں گا تب سے کیا کیس، جب ان سارے لکوڈوں سے کچھ نہیں ہوا، اس لکوڈ سے کیا ہوگا تو سب کو معلوم ہے کیا ہوگا۔ تچل میں یہ ہم سے کیا کیس، سیم اسی طرح سے کچھ جملے، کچھ حرکتیں ایسی ہیں کیونکہ اسلام کو ہرگز برداشت نہیں ہے، اس کا ایمان فوراً ختم ہو جاتا ہے، فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب میں یہاں آ رہا تھا تو لڑکے نے مجھے فون کیا، کہا لگا جی ہمارے گھر میں کچھ لڑکیاں آئی تھی کچھ رشتے داروں کی، تو مجھے ابو کہنے لگے جلدی آ جاؤ نیچے، میں آیا نہیں، پھر کہا جلدی آ جاؤ نیچے، یہ مہمان آئے ہیں، میں آیا نہیں۔ جب وہ ہماری وہ بہنیں بہنیں چلی گئی تو واپس آ کر کے جب میں نیچے آیا تو باپ کہنے لگے تم کیوں نہیں آئے نیچے؟ میں نے کہا جی یہ نامحرم تھی، ٹھیک ہے ہمارے رشتے دار ہیں اس لیے میں نیچے نہیں آیا، ان کو دیکھنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو کہتا ہے باپ میرا کہتا ہے عشاء اسلام، اسلام، یہ جملہ باپ کر رہا ہے۔ میرے بھائی اسی شہر میں ایک باپ اپنے بیٹے کی شادی میں بوڑھا انسان ناچنے کے لیے اٹھا، اس کے رشتہ دار جو عالم ہیں ان سے کہا مامو جان یہ آپ کی شان کے مطابق نہیں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہہ لگا کیا دلیل ہے؟ ایک میرا بیٹا ہے آج نہیں پھر کب، تو بڑھیا الگ ناچ رہی ہے، بوڑھا الگ ناچ رہا ہے۔ اس نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس نے کہا کیا ٹھیک نہیں ہے؟ کہنے لگا اسلام میں منع ہے، اسلام نہیں مانتا۔ اس نے کیا کہا وہاں سے، اگر اسلام میں یہ منع ہے، یہ وہ جو بعض لوگوں کو خبط ہوتا ہے نا، کہنے لگا دین وی ریجیکٹ اسلام۔ جو مولانا صاحب مجھ سے پوچھتے ہیں سو کیا بنے ہوئے ہیں، بس پانے مجھ سے کیا بنے ہوئے۔ میرے بھائی یہ میں بڑی دردمندی کے ساتھ سمجھانا چاہتا ہوں کہ نوجوان بھائیوں اپنی ایمان کی حفاظت کرنا۔ اس طرح کے جملے جس میں اللہ کی ذات کے بارے میں غلط کمنٹس، اللہ کے نبی کی ذات کے بارے میں غلط کمنٹس، قرآن کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، اسلام کی کسی بھی حکم کے بارے میں غلط کمنٹس ہوں گے۔ مجھے ایک آدمی رات، مجھے نہیں معلوم وہ کون تھا، رات کے 11 یا 12 بجے مجھے فون کر کے کہتا ہے میں آج سے زمان بارے اثر میں تو چلو خوشی کی بات ہے، یا سے نماز گزارتے میں تو بارے خوشی کی بات ہے۔ کہتا ہے ذرا سی بات ہو گئی تو میں اس نے بیوی نے مجھے کہا کہ میں ریش تھوم زنچو لاسن، استغفر اللہ، بلکہ قبر سے باہر نکالو اور شاید تمہارا نکاح بھی ختم ہو گیا، اس کا ایمان بھی ختم ہو گیا، کل صبح بات کریں گے۔ اپنی زبانوں کو لگام لگاؤ ان کمنٹس کے متعلق جو اللہ اور دین کے کسی حکم کے بارے میں ایمان بچانا ہے۔ اور کنفیوژن اگر آ گیا، چاہے کسی تھیوری کو پڑھ کر، چاہے کوئی بک پڑھ کر، چاہے کسی آدمی کے ذریعے، چاہے کسی ویب سائٹ کے ذریعے، تو اپنے دل میں جگہ مت دو بلکہ پہلے اس کی اور اگر عقل مندی کی بات کر رہے ہیں پڑھے لکھے تو کسی بھی چیز کے بارے میں مکمل مطالعہ کرنا ہوتا ہے، آؤٹ سائڈ مطالعہ بھی کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر رائے قائم کرنی ہوتی ہے۔ اور وہ بھی کمنٹس نہیں کرنے چاہیے، پہلے سوال ابھارنا چاہیے کہ جی میں مانتا تو یہ ہوں مگر مجھے میرے ذہن میں یہ سوالات آ رہے ہیں، ان سوالوں کا جواب کیا ہوگا،
اسی شہر میں ایک صاحب آئے دلی سے، یہاں پہنچے، بات چیت ہوئی اور اس کے بعد کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ میں کفر سے نکل کر ایمان کی روشنی میں آ جاؤں۔ میں نے کہا بہت مبارک۔ کہنے لگا میں نے قرآن سارا پڑھا، کئی مرتبہ پڑھا ہے، تو میں کلمہ پڑھوں گا، مجھے کسی نے دعوت نہیں دی، مسلمان ہوا۔ کہنے لگا میں نے قرآن میں پڑھا ایک جگہ ریحان ہے، تو میں نے کہا ریحان ہی آپ کا نام، تو ریحان نام لے کر کے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا آدمی آیا، یہ اسی شہر کا تھا۔ میں نے کہا کیا نام ہے آپ کا؟ کہنے لگا میرا نام ہے سید کوثر۔ میں نے کہا بہت اچھا، کیا حکم ہے؟ یہ دیکھیں جملہ کہتا ہے مجھے یہ بتائیے محمد صاحب سے غلطی ہوئی ہے کہ بخاری صاحب سے؟ میں نے کہا تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ کیا بات ہو گئی؟ کہنے لگا بخاری میں نے حدیث پڑھی ہے، یا تو محمد صاحب، کیا ایمان والا اس طرح جملہ بول سکتا ہے؟ ایمان والا کہتا ہے حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں مسلمانوں کا امتیاز یہ ہے کہ جب ہم نبیوں کا نام لیتے ہیں تو خاص انداز سے لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ کہتے ہیں کرائسٹ۔ ہم کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور جب جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نام مبارک، پھر کہنے ہی کیا ہے، پھر تو ایمان والا ایمان والا۔ ہماری تاریخ وہ ہے کہ ایک بادشاہ گزرا ہے سلطان ناصر الدین محمود، سلطان شمس الدین التمش کا بیٹا تھا، مغلوں سے پہلے اس نے حکومت کی ہے۔ ناصر الدین محمود حکومت کر رہا تھا، اس کا نوکر تھا تاج الدین محمود، اور یہ جب اس کو بلاتا تھا تو کہتا تھا محمد، وہ آتا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے اس کو بلایا تاجو، تو اس کو بہت برا لگا، یہ امکر میں رہس تاجو کہا مجھے۔ آیا بیچارہ نوکر کام کیا اور چلا گیا، مگر چونکہ فیل کر گیا وہ تو دروازے چھوڑ دیا۔ کئی دن کے بعد ناصر الدین نے اسے بلایا، بھائی مجھے کیا بات ہو گئی، تم کہیں ناراض ہو؟ کہا لگا بادشاہ سلامت، میں کیا ناراض ہوں گا، نوکر انسان، مگر بہرحال میں تو نہیں رہوں گا اب یہاں۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ کہا لگا آپ نے پرسوں میرا نام لیا تاجو کہہ کر، آپ تو ہمیشہ محمد کہتے تھے۔ کہا لگا ہاں بالکل صحیح بات ہے، مگر سنو میں نے جب سے میں بالغ ہوا ہوں تب سے میں نے بے وضو ہونے کی حالت میں لفظ محمد کبھی زبان سے نہیں کہا۔ یہ بادشاہ ہے، حالانکہ اسلام کا حکم یہ نہیں ہے۔ کوئی مسلمان کہے گا تب اشہد وضو کرو، نہیں اسلام تو کہتا ہے آپ بغیر وضو کے زبان قرآن پڑھ سکتے ہو، اسلام کی اجازت وہی ہے۔ لیکن عشق کا معیار اس درجے کا ہے، ایک آدمی کہتا ہے میں بے وضو ہونے کی حالت میں نے پڑھا واقعہ کہ ایک مرتبہ علامہ اقبال کو چکر آنے لگا، لوگوں نے پوچھا کیا ہو گیا؟ کہنے لگے میں نے لفظ محمد کسی اخبار کے کاغذ پہ دیکھا، نالی میں پڑا ہوا تو میں کھڑا نہیں رہ پایا۔ یہ ہے عشق محمد۔ اقبال 3 سال یورپ میں رہے ہیں، 2 کروڑ درود پڑھے ہیں۔ اقبال 3 سال یورپ میں رہے ہیں، لندن میں پڑھا، جرمنی میں پڑھا، فلسفے کی ڈگری وہیں کی، لا کی ڈگری وہیں کر کے آئے، جرمنی سے فلسفے کی ڈگری لے کر کے آئے تھے میونخ سے، 3 سال گزارے ہیں، 2 کروڑ درود شریف پڑھے ہیں۔ لکھنے والے کا نام ہے ممتاز مفتی، کتاب کا نام ہے لبیک، اس میں نے پڑھا ہے۔ تو ہماری تاریخ تو یہ ہے کہ ہم نبی کا نام کبھی بے احترامی کے ساتھ نہیں لیتے ہیں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائی ہم تو اپنی نبی کا نام بے احترام کے ساتھ لیتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ اپنی ایمان کی حفاظت کریں۔ حضور کی ذات اقدس کے بارے میں کہیں کوئی سوال پیدا ہو جائے، اچھا تو یہ لڑکا جو مجھے سوال کر رہا تھا محمد صاحب سے غلطی ہوئی کہ بخاری صاحب سے، بخاری ہوا امام بخاری، یعنی گویا یا تو نبی نے غلط بات کہی ہے یا انہوں نے تو نہیں کی، اس نے غلط لکھا ہے۔ تو میں نے کہا کون سی بات؟ اب اس نے حدیث سنائی، تو حدیث جب سنائی تو میں نے کہا آپ نے عربی میں پڑھی ہے یا ٹرانسلیشن پڑھا ہے؟ کہا لگا جی ٹرانسلیشن پڑھا ہے۔ میں نے کہا تمہارا ٹرانسلیشن غلط ہے، میں ترجمہ کرتا ہوں، پھر مجھے بتاؤ کیا سوال ہے۔ اب جب میں نے سوال ترجمہ کیا تو سوال ہی ختم ہو گیا اس کا۔ جب سوال ختم ہو گیا تو کہنے لگے جی، میں نے کہا سنو تم سید زادے ہو، ہمارا طالب علم جب ہم سے سوال کرتا ہے وہ یوں کرتا ہے کہ جی ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں گرمی سورج کی وجہ سے ہوتی ہے، اور حدیث میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں گرمی جہنم کے سانس کی وجہ سے ہے، تو سورج کے ذریعے سے گرمی، جہنم کے سانس کہاں ہے بیچ میں؟ اللہ کے نبی نے کہا، بخاری میں حدیث ہے جب گرمیاں آ جائیں تو ظہر کی نماز دیر سے پڑھو، اس لیے کہ گرمیاں سورج کے سانس کی وجہ سے ہے۔ یہ ہے ترجمہ، اس پر سوال پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسرا ترجمہ ہے جب گرمیاں آ جائیں تو ظہر کی نماز تھوڑی دیر کر کے پڑھو، اس لیے کہ گرمی ایسی لگتی ہے جیسے جہنم سانس دیکھ رہی ہے۔ اب کیا آبجیکشن؟ گرم علاقوں میں جب لو چلتی ہے تو اس کو تعبیر کیا اللہ کے نبی نے، جیسے جہنم
پھونک مار رہی ہے، باہر نکلنا مشکل ہے، اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے جہنم سانس پھینک رہی ہے، اتنی سخت گرمی ہے، ٹھنڈا ہونے دو ذرا، اس میں کیا اعتراض ہے؟ لیکن کمنٹس کیا آپشن سے کیے؟ محمد صاحب سے غلطی ہوئی ہے یا بخاری صاحب سے غلطی ہوئی ہے، اور صاحب نے کہتا ہے میں نے جغرافیہ پڑھا، میں نے کہا ہم نے بھی جغرافیہ پڑھا ہے۔ میرے بھائی تو غرض میں کہ سمجھانا یہ چاہتا ہوں اپنی ایمان کی حفاظت کرنا، اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کے نبی کی ذات کے بارے میں، نبی انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، اسلام کے کسی بھی حکم کے بارے میں کنفیوژن ہو جائے تو کسی جاننے والے سے پوچھنا۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات، آج کا دور برائیوں کو اچھائی بنا کر پھیلانے کا دور ہے۔ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ ہمارے کالجوں میں، ہماری یونیورسٹیوں میں، ہمارے کوچنگ سینٹروں میں نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی دوستیاں کیسی ہیں؟ ان کے ذہنوں میں بھی نہیں ہے یہ کوئی جرم ہے۔ فخر صاحب کہتے ہیں یہ میری گرل فرینڈ ہے، فخر صاحب کہتے ہیں یہ میرا بوائے فرینڈ ہے۔ حتیٰ کہ بے غیرتی کا عالم یہاں تک پہنچا کہ بعضی مائیں اپنی بچیوں سے کہتی ہیں، سب نے تشریح کہوں تمہارا کوئی دوست، وہ بچی جس نے مجھے فون پر بتایا، کہنے لگے میں تو اپنے آپ کو بچا رہی تھی اب تک، مگر میری ماں نے مجھے تانا دیا، تانا دے کر کہا ہم نے بھی سب کچھ کیا، تشریح کی تھا، یہاں تک نوبت آ گئی۔ وہ بچی جس نے برقع پہنا، اس کے باپ نے کہا یہ قانونی بہرچن وغیرہ سے تو اور وہ آ گیا ہے۔ اس لیے میرے نوجوان بھائیوں، ڈرگ سے، اور یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں بے شمار لوگ یہاں مہم چلائے ہوئے ہیں، کسی طرح سے یہاں کی نوجوان نسل ڈرگس کا شکار ہو کر برباد ہو جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ بدترین ظالم ہیں وہ لوگ کہ جو اس کو پھیلا رہے ہیں، چاہے وہ اپنے پیسے کے لیے یا کس کے لیے، لیکن بہرحال صورتحال ہے۔ اور شریف گھروں کے بچے اس میں جب پھنس گئے تو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ یاد رکھیں، جس نے 3 مرتبہ ڈرگس کر لیا اس کے بعد اپنے آپ کو بچا نہیں سکے گا۔ وہ مصیبت ہے کہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ آپ نے کر لی، اس کے بعد پھر یہ نہیں چھوڑتی، اور ہر اگلے دن ڈوبتے جائیں گے، پھنستے جائیں گے، جب ڈوب جائیں گے تو نکل نہیں سکیں گے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جوانی کی زندگی میں جنسیات، جنسی معاملات، سیکچول معاملات یہ بڑے اچھے لگتے ہیں مگر ان کے اندر زہر ہے۔ اللہ نے انسان کے اندر جنسی قوت رکھی ہے، اس کا ایک اہم ترین مقصد ہے، لیکن ساتھ میں بین لگائی ہے اس جنسی قوت کا، اس جنسی انرجی کا غلط استعمال نہیں کرنا، اسی لیے فحش کو حرام کر دیا گیا۔ فحش کا مطلب ہر وہ حرکت، ہر وہ ایکشن، ہر وہ لباس، ہر وہ بول، ہر وہ تحریر جو دوسرے کی جنسی جذبات کو بھڑکا دے، اس کو فحش کرا دیا۔ تو اپنی جوانی کو بچائیں گے آپ، خصوصاً وہ نوجوان لڑکے جو سکولوں میں ہیں، کالجوں میں ہیں، دفتروں میں ہیں، اس سے بھی زیادہ اہم جو گھروں سے باہر ہیں۔ وہاں تم کو اپنی جوانی بچانا بہت مشکل ہوگا، بہت ہی مشکل ہے، لیکن چارہ کار اس کے بغیر نہیں ہے۔ اگر تم اپنی جوانی کو بچانے میں کامیاب ہو گئے، کن کن چیزوں سے؟ ان تمام کاموں سے جن کا خدشہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ظاہر کیا تھا۔ لوگوں کیا بنے گا جو تمہارے نوجوان فاسق و فاجر ہو جائیں گے؟ یعنی ڈرگس، شراب، ڈانس، میوزک، افیئرس، زناکاریاں اور کیا کیا۔ اگر اس سے تم نے اپنے آپ کو بچا لیا تو تمہاری زندگی بچ جائے گی۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ 100 بوڑھوں کے توبہ کرنے پر اللہ کو اتنی خوشی نہیں ہوتی ہے جتنی ایک جوان کے توبہ کر لے۔ اللہ کے نبی نے اسی لیے فرمایا الشباب شعبۃ من الجنون، جوانی ایک قسم کا پاگل پن ہے۔ جب یہ پاگل پر سوار ہو جائے گا پھر انسان نہ اپنی دین کو دیکھتا ہے، نہ اپنی عزت کو دیکھتا ہے، نہ ماں باپ کی عزت کو دیکھتا ہے۔ جنون چڑھ گیا، چاہے جس سے کا بھی چڑھ گیا، چاہے عشق بازی کا چڑھے، چاہے مہم، جو بھی شوق جو پیدا ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر انسان ہر کچھ کرنے کو، جوانی کا نام ہی اسی کا ہے، گرم خون میں کچھ۔ یہی نوجوان ہے جو اس کو کہتا ہے میں تیرے لیے تارے توڑ کر لاؤں گا، تیرے بغیر میں جی نہیں سکتا ہے، تیرے بغیر سارے سماج سے میں جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ وہی جملے ہیں۔ تو بہرحال ان تمام خرابیوں سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اگر بچانے میں آپ کامیاب ہو گئے تو آپ کا فیوچر دینی اعتبار سے کامیاب بچ جائے گا۔ اور یہ تو ہے اپنا دین بچانا، حالانکہ اس نوجوان نسل پر بیک وقت 3 ذمہ داریاں ہیں۔ ذمہ داری نمبر 1 اپنی ایمان، اپنے دین کو بچانا۔ ذمہ داری نمبر 2 بگڑے ہوئے مسلمانوں کو واپس لانا، اور ذمہ داری نمبر 3 دنیا کے قوموں کے سامنے اسلام کا رول ماڈل پیش کرنا اور اسلام کی دعوت۔ یہ تو مسلمان کی ذمہ داری۔
یعنی مولویوں تنہا مولویوں کے سر پر نہیں ہے، سکالوں ہر مسلمان کی ذمہ داری. اور اس سلسلے میں اگر مثالیں ڈھونڈیں گے تو اسلامی تاریخ میں بے شمار مثالیں ہیں. وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے، میں زیادہ تفصیل نہیں بتا سکتا، بس ایک مثال جو میرے ذہن میں آئی وہ میں عرض کر دیتا ہوں. کشمیر میں اسلام حضرت سید عبد الرحمن بلبل کی دعوت کے نظریے میں پہنچا. فخر کر کے اعلان کر کے کہو دنیا کے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا، وہ بدترین جاہل یا بدترین اناد کا شکار ہیں. ابو بکر صدیق پر تلوار کس نے چلائی؟ فاروق اعظم پر تلوار کس نے چلائی؟ ایک انسان انسانی تاریخ میں دکھائیں جو یہ کہے میں مسلمان بننا نہیں چاہتا تھا، تلوار کے ڈر سے میں مسلمان ہو گیا. پوری انسانی تاریخ میں ایک بھی نہیں مل سکتا. اور اس کی ایک مثال ہمارا کشمیر کہ کشمیر میں اسلام کیسے آیا. عبد الرحمن بلبل ایک فرد واحد، چائنا ترکستان سے وہ آئے اور یہاں کا اس زمانے کا بادشاہ تھا رنچن، اس سے ملاقات کی، اس کو اسلام کی دعوت دی. ظاہر ہے مسافر انسان، پردیسی انسان، وہ کیا تلوار چلائے گا اس پر؟ وہ تو بادشاہ تھا یہاں کا، چھوٹا موٹا ہی بادشاہ صحیح مگر تھا تو راجا. رنچن اس کا نام تھا. یہ لداخ کا، کیسے وہ لداخ کا یہاں راجا بنا تھا یہ ہسٹری میں پڑھیں. ہمارا ٹاپک وہ نہیں ہے کہ ہم یہ ڈیٹیل بیان کریں ہوا کیا ہے، میں سنتی ہوں. بہرحال یہاں کا راجا تھا رنچن. اصل راجا یہاں سے بھاگ کر کشواڑ گیا ہوا تھا اور بیوی اس کی یہی تھی کوٹا رانی. رنچن یہاں کا راجا تھا، راجا کہیں گے یا سربراہ کہیں گے، بدھسٹ تھا. اور عبد الرحمن بلبل سے ملاقات کے بعد وہ مسلمان بنا اور اس کا نام صدر الدین رکھا گیا. تاریخ کشمیر کی یہی بتاتی ہے. اس سے پہلے مسلمان کتنے آئے، کہاں آئے اور کیا 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 وہ ہمارا چیپٹر نہیں ہے. عبد الرحمن بلبل رہا رہے، کچھ دنوں رہے، اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی، رخصت ہو گئے. وہ جو بادشاہ بنا تھا صدر الدین، اس کی بھی وفات ہو گئی. وہ دونوں یہاں سری نگر میں دفن ہیں، بلبل لنگر ہیں، دونوں کی قبریں وہاں موجود ہیں. اس کے تقریباً 50 سال کے بعد حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ تشریف لائے. شاہ ہمدان کے تشریف لانے پر یہاں حکومت مسلمان قطب الدین کی تھی مگر عوام اکثریت ایمان سے محروم. شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کی پرکشش شخصیت، دور اندیش شخصیت اور اسلام کی حقیقی روح کو جاننے والی شخصیت. حقیقی روح کا مطلب یہ وہ خود شافعی تھے اور یہاں اس سے پہلے لوگ حنفی بنے تھے. انہوں نے سمجھا کہ اگر میں ان کے سامنے شافعیت پیش کروں گا تو مسئلہ کی جب ہو جائے گی اور لوگ کنفیوز ہو جائیں گے. مجھے اپنی شافعیت چھپا کر کے رکھنی ہے، اسلام کی دعوت دینی ہے، لوگ مسلمان ہوتے جائیں گے. میں کہوں گا اب تک جو مسلک چل رہا ہے اسی پہ چلتے ہیں. چاہے بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں کے اکثر حنفی شافعی کے ذریعے سے حنفی بنے. خیر، شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کی دعوت پر کشمیری جدھر جدھر وہ گئے لوگ کلمہ پڑھتے گئے. میں جوان کا کردار دکھا رہا ہوں، یہ بیس بتا رہا ہوں، یہ پس منظر. شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ تھا کہ میں آئندہ ہمیشہ کے لیے کشمیر میں بسوں گا. انہوں نے پھر پہلے پوری دنیا کی سیاحت کی ہے. وہ دنیا میں تقریباً ہر جگہ گئے سوائے یورپ اور سوائے امریکہ، باقی ہر جگہ گئے، آسٹریلیا، یورپ اور امریکہ. اس کے علاوہ پوری مسلم مملکت، مصر، شام، فلسطین، عرب، یہ سنٹرل ایشیا، بخارا، ان تمام میں دورہ کیا انہوں نے. اور ہزاروں، مجھے ایک دفعہ مدینہ طیبہ میں نے دیکھا وہ کچھ پڑھ رہے تھے ترکی لوگ، تو میں نے ترکی سے پوچھا اشارہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ ہذا وظیفۃ نازل. تو میں نے دیکھا وہ اور شریف تھی. تو میں نے پوچھا میں نہیں رہا تھا، تم کہاں سے لائے؟ کہا کان شیخ کبیر سید علی الحمدانی، وہ شیخ کبیر تھا سید، وہ ہمارے یہاں آئے تھے، انہوں نے یہاں وظیفہ شروع کیا، ہم یہ پڑھتے ہیں. خیر، شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ تھا میں ہمیشہ کے لیے کشمیر میں بسوں گا، مگر ایک مرتبہ جاؤں گا، ملاقات کر کے آؤں گا تو لیکن وہ واپس نہیں آ سکے اور راستے میں ان کی وفات ہو گئی. جب ان کی وفات ہونے والی تھی اور محسوس ہوا کہ شاید میں زندہ نہیں رہوں گا، تو بچہ ان کا چھوٹا تھا، میر محمد ہمدانی، چھوٹی عمر کا 12 سال کا لڑکا. تو شاہ ہمدان نے سوچا کہ 12 سال کا لڑکا ہے، میں کچھ پڑھا بھی نہیں سکا ان کو، اور ادھر سے کشمیر میں میرا کام ادھورا رہ گیا. تو اپنے مریدوں سے، اپنے شاگردوں سے، خاندان والوں سے کہا کہ یہ بچہ تمہارے حوالے ہے، اس کی تربیت بھی کرنا. اور ان کے حوالے کرنے کے بعد پھر رخصت ہو گئے. ختلان میں ان کی وفات ہو گئی تو ان کے مریدین نے، ان کے شاگردوں نے میر محمد کو پڑھانا شروع کیا. وہ بہت زبردست صاحب علم بن گئے. قرآن، حدیث، تفسیر، فقہ، حدیث، تصوف، سیرت، تاریخ، ان تمام کا شناور. 10 سال تک وہ پڑھتے رہے. تو 22 سال کا نوجوان میر محمد ہمدانی، 22 سال کا نوجوان. وہ تمام نوجوان جو اس وقت اس عمر میں ہیں غور کریں ہم کہاں ہیں اور جوان یہ ہے. 22 سال کا نوجوان میر محمد ہمدانی
تشریف لا رہے ہیں اپنی ابا جان کے اس باغ کو دیکھنے کے لیے. یہ باغ ورژہ تو نہیں گیا. اور اس باغ میں اور کیا کرنا ہے مجھے. جب کشمیر میں داخل ہوئے ہیں تو یہاں کشمیر کی حکومت نے اس وقت استقبال کیا. اس وقت یہاں بادشاہ تھے سلطان سکندر شاہ. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سکندر کا وزیر تھا غیر مسلم سہبٹ. سلطان سکندر کا وزیر تھا سہبٹ نام کا غیر مسلم. یہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. سلطان نہیں بمان مسلمان. میر محمد ہمدانی کے استقبال بادشاہ کر رہے ہیں تو وزیر اعظم بھی مجبور ہے. جب بڑے صاحب جائیں گے تو سیکرٹری صاحب کو جانا ہی پڑے گا. تو سیکرٹری صاحب کے ساتھ یہ کس جگہ یہ ملاقات پہلی ہوئی مجھے نہیں معلوم. تاریخ بتاتی ہے. چاہتے ہیں جب میر محمد ہمدانی سے سہبٹ کی ملاقات ہوئی اور میر محمد ہمدانی کی پرکشش شخصیت اور پیارا معصوم چہرہ, کیونکہ وہ بہت زیادہ خوبصورت بھی تھے, اور علم اور تقوی اور روحانیت یہ تمام اوصاف جمع ہیں, تو وہ سہبٹ جو بہت محنتوں کے باوجود اسلام قبول کرنے کو تیار نہیں تھے, میر محمد ہمدانی کی پرکشش شخصیت اور ان کی گفتگو سے 2 یا 3 گھنٹے کے اندر مسلمان ہو گیا. اور کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا تو اس کا نام رکھا گیا سیف الدین یا صدر الدین, نوجوان کا کردار. اس کے بعد میر محمد ہمدانی جوان ان میرڈ غیر شادی شدہ, اسی نے سری نگر میں جامع مسجد پہلی تعمیر کرائی, عالی مسجد تعمیر کرائی, عیدگاہ اسی نے تیار کروایا, ملکہ کا قبرستان اسی نے تیار کیا, اور کشمیر کے چپے چپے پر اسلامک سینٹر جس کو اس زمانے میں کہتے تھے خانقاہ, وہ خانقاہ تیار کر رہے. یہاں سے اسلامک سینٹر ہوتا تھا جس میں لوگ آئیں گے, بیٹھیں گے, جن کے پاس کھانا نہیں ہوگا وہ کھانا کھائیں گے, جنہوں نے پڑھا نہیں ہوگا وہ دین. آج کے زمانے میں یورپ میں اس کو کہتے ہیں اسلامک سینٹر, جہاں شیلٹر بھی ہوتا ہے, کھانا بھی ہوتا ہے, رہنے کا بھی انتظام ہوتا ہے, امامت بھی ہوتی ہے. تو جو لوگ مسلمان ہوتے تھے وہ ان مرکزوں میں آتے تھے اور رات کو بیٹھتے تھے, پڑھتے بھی تھے, سیکھتے بھی تھے. اور تو وہ اسلامک سینٹر خانقاہ کے نام پر کھڑے کیے گئے, اور ان کے لیے باقاعدہ ضابطے بنے ہوئے تھے کہ خانقاہ میں یہ ہوگا, کھانا اس طرح دیا جائے گا, کھانے میں کوئی تفریق نہیں ہوگی, مالداروں کو بھی جو کھلایا جائے گا وہی غریبوں کو کھلایا جائے گا. اگر اتنا معیار نہیں ہے تو معیار نیچے کرو, تو مالداروں کو نیچے غریبوں کا کھانا کھلاؤ. جن کے پاس کپڑے نہیں ہوں گے ان کو کپڑے دیے جائیں گے, جن کے پاس بستر نہیں ہوگا, بیمار ہوں گے تو ایسے ہی لائے جائیں گے. پھر کون سے لوگوں کو کس طرح کے درجے. یہاں خانقاہ مولا میں وہ جو چھوٹی چھوٹی کوٹریاں ہیں وہ دراصل یہی. میرے نوجوان بھائیوں, جوانوں کے کارنامے یہ تھے. اس لیے میں درد مندی کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہوں گا والدین سے کہ اولادیں آپ کی نعمت ہیں, آپ کی تمناؤں کا, آپ کے خوابوں کی تعبیر ہے. دیکھیں اس انسان کو جس کا اولاد نہیں ہوتی ہے وہ کیسے تڑپتا ہے. اب جب اللہ نے اولاد دی ہے, جیسے آپ کو فکر ہے اپنی اولادوں کی تعلیم کی, جیسے آپ کو فکر ہے اپنی اولادوں کی صحت کی, اور جیسے آئندہ آپ فکر کریں گے اپنی اولادوں کے روزگار اور شادیوں کی, اسی طرح سے اس بات کی بھی فکر کریں کہ ہماری اولادوں کے پاس دین آنا چاہیے. اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں, سوالیہ نشان ہے ان تمام بھائیوں کے سامنے جو اپنے بچوں کو ایسے سکولوں میں بھیج رہے ہیں جہاں کھلم کھلم کو کفر پڑھایا جا رہا ہے. وہ سوچیں کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. مجھے اس سکول سے نوجوان لڑکا فون کر کے کہتا ہے جناب ہم کو یہ پریئر پڑھایا جا رہا ہے. میں نے کہا یہ کفر ہے. کیا لگا جرم میرے باپ کے نام ہے یا میرے نام ہے؟ میں نے کہا پہلا جرم تمہارے اس باپ کے نام ہے جو تم کو اس سکول میں بھیجا. اور ذہن میں کیا ہے؟ سٹنڈارڈ سکول. میرے بھائی کیا ایمان والا سٹنڈارڈ ڈھونڈے گا یا سٹنڈارڈ ڈھونڈنے کے ساتھ ایمان بھی ڈھونڈے گا؟ وہ سٹنڈارڈ جس سٹنڈارڈ کے ساتھ آپ کفر اپنے بچوں کو پلا رہے ہوں, اس سٹنڈارڈ کا انجام کیا نکلے گا؟ ہو سکتا ہے بہت سارے بڑوں کو کڑوا لگ رہا ہوگا, مگر ہمارا فرض ہے کہ ہم بتائیں یہاں کے لوگوں کو کہ تمہارا مستقبل کہاں جا رہا ہے اور تم اپنے بچوں کو کس طرح سے ڈال رہے ہو. جس دن تمہارا بچہ قیامت کے دن کہے گا یا اللہ میرے باپ سے پوچھیں اس نے مجھے اس سکول میں کیوں ڈالا تھا جہاں مجھے کفر پڑھایا گیا. تو اپنے بچوں کا فیوچر ڈھونڈیں, آپ اچھے سے اچھا معیاری سکول ڈھونڈیں مگر جہاں اسلام ہو. معیار ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ ان کو کفر پہ لائیں گے. اور کس قدر المیہ ہے کہ صرف مینجمنٹ کافروں کی ہے, پڑھانے والا بھی مسلمان, پڑھنے والا بھی اور کفر پڑھ رہا ہے. یہ سوچنے کی بات ہے. کیوں وہ سٹاف نہیں کہتا ہے جناب یہ کفر ہم نہیں پڑھائیں گے؟ کیوں مینجمنٹ کے سامنے اتنے بے بس ہو کر کے بیٹھ گئے ہیں کہ جناب ہم آپ کے غلام ہیں, جو آپ کہیں گے ہمیں کرنا ہے. اس کا تعلق کوئی تعلیم کے ساتھ نہیں ہے. پرائر میں کفر پڑھانے سے آپ کی تعلیم میں کون سا اضافہ ہوگا؟
बहरहाल अपने बच्चों की फिक्र कर रहे हैं, नजर रखें अपने बच्चों पर। आपका बच्चा कोई मशकूक हरकत तो नहीं कर रहा है, ये मोबाइल का गलत यूज में तो नहीं है। आपकी बच्ची, उसको फोन आया, ये उठकर फौरन बाहर जाती है, आप क्यों गौर नहीं करते ये क्यों बाहर उठ कर चली गई? अगर वो कमरे की चटकनी बंद करके अंदर बात कर रही है, किससे बात कर रही है? अगर वो बाथरूम में बैठ करके अंदर बात करते हैं तो ये राउंड सोचने की बात है। कामयाब बच्चा है वो ये कहेगा अबाजान ये है मेरा मोबाइल, आप देख लीजिए। इसमें किसी लड़के का फोटो नहीं, और लड़का कहना चाहिए इसमें किसी खातून का फोटो नहीं है। मैंने कोई मुझे यही स्कूल का कल लड़का कह रहा था, स्कूल का मालिक है वो और शायद अनमेरिड है भी, क्या लगा जी मैं स्कूल को चेक करता हूं, लड़कों के मोबाइल देखता हूं, अक्सर बच्चों के मोबाइल में फौज वेबसाइट है। लड़कियों का मोबाइल देखता हूं, अक्सर बच्चियों के मोबाइल में फौज वेबसाइटें हैं, वो वही देखते रहते। तो मुंह से वो क्या करें हम? मैंने कहा सिर्फ हमदर्दी से समझाओ, जबर मत करना, और वालिदैन को बुला करके पर्दे के साथ कहो बच्चे पर नजर रखें। बहरहाल मेरे भाइयों, जिनके अल्लाह ने औलादें दी हैं, लड़का हो या लड़की, इन औलादों की फिक्र करें कम से कम 4 बातों की: ईमान, किरदार, आदात और सेहत। ऐसा ना हो कि आपके बच्चे कुरकुरे, चिप्स और बर्गर खा रहे होंगे और उनकी सेहतें तबाह हो जाएंगी। याद रखेंगे तमाम चीजें सिर्फ टेस्ट हैं, ताकत कुछ नहीं। 8 आने के आलू, उनके पीस बना करके इतना बड़ा चिप्स का थैला तैयार होता है और लड़के उसे खाते हैं, मजा। अल्लाह ने ये जो टेस्ट रखा है ये खामखाई नहीं रखा, वो तो इसलिए रखा है कि मेरा बंदा गजा खाते खाते तंग नहीं आना चाहिए, इसलिए गजाओं में टेस्ट अलग अलग रखे और जुबान में टेस्ट को फील करने के सिस्टम रखा। 40,000 जायके ये जुबान रिकॉर्ड करती है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। अगर किसी कश्मीरी को अंधेरे में चूंट देंगे, सबसे कही चूंट सोप कोड, उसके बाद उससे पूछेंगे वन से योसा अमेरिकन योस डिलिशियस, वो फौरन कहेगा ये अमेरिकन था। किससे पता चला? अल्लाह ने जुबान में सलाहियत रखी है, इसी गर्ज के लिए अल्लाह ने टेस्ट रखा। हम टेस्ट को मकसद बनाएं और गजा की गजाई अहमियत खत्म कर दे नहीं। तो अपने बच्चों को सही सेहत की फिक्र करें। वो बच्चे जो रात भर मोबाइल पर रहेंगे उनकी सेहत तबाह होगी। वो बच्चे, अल्लाह माफ फरमाए, कहते हुए डर लगता है लेकिन कहे बगैर चारा नहीं, वो बच्चे जो अनमेरिड हैं और बार बार अपने पर गुस्ल फर्ज करते हैं, याद रखो तुम अपने आप को नामर्द बनाने के रास्ते पर चल पड़ेगा। अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई उन हाथों पर जिन हाथों के जरिए से इंसान अपने आप पर गुस्ल फर्ज करता है, और क़यामत की अलामतों में से एक अलामत ये भी बताई गई है। वालिदैन की जिम्मेदारी और बच्चों की जिम्मेदारी यह है कि आपकी जवानी आपके हाथ में अमानत है, इस जवानी की हिफाजत करें। आपका ईमान, आपका किरदार, आपकी सेहत, आपकी आदत। तुम स्मोकर बनकर दुनिया में नहीं आए, ड्रिंकर बनकर दुनिया में नहीं आए, आवारा बनकर दुनिया में नहीं आए, लेकिन ये सारी बुरी आदतें अगर लगती हैं तो अपनी कमाई के जरिए अपने हाथों से लगती है। मैं आयत पढ़कर के बात खत्म कर रहा हूं। अल्लाह जल्ल शानहू कुरान करीम में फरमाते हैं वयौमा, सो दो जो याद, वो दिन याद रखें, यौमा वो दिन, यअद्दु काटोगे तुम, अज़्ज़ालिम तुम जालिम, जिन जालिमों ने अपनी ईमान वाले वजूद में कुफ्र भरा होगा, अपनी पाकीज़ा जवानी में गुनाह भरे होंगे, अपनी सेहत में को तुमने बर्बाद किया होगा इन बुरे कामों से, तुम जालिम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कुरान में। वयौमा वो दिन याद रखना जिस दिन तुम जालिम, उंगलियां उंगलियों को काटोगे तुम, यकूल कहोगे या वैलता हाय अफसोस लैतनी लम अत्तखिज़ फलानन खलीला, मैंने काश मैंने फलानी वेबसाइट न देखी होती, काश मैंने फला लड़कों के साथ न उठा बैठा, काश मैंने वो शैतानी फ्रेंडशिप का सिलसिला न चलाया होता, काश मैंने वो कंपनी गलत न ली होती, मैं बर्बाद हो गया, काश मैंने नबी की बात मानी होती। यही अल्फाज है, यकूल या लैतनी तख़ज़्तु मअ रसूल सबीला, काश मैंने नबी की बात मानी होती, मेरा ये बुरा हाल ना होता। और फिर काश करते करते फिर कहेगा या अल्लाह मैं तो ठीक था मगर मैं बर्बाद हो गया, मुझे दिखाएं वो है कहां वो जिसने मुझे खराब किया, मैं उसको लातों से रोंदूंगा जिसने मुझे बर्बाद किया था। अरिना लदैनी अदल्लाना मिनल जिन्न वल इंस नजअलहुमा तहत अक़दामिना, मैं पांव से उसको रोंदूंगा। फिर वो मिलेगा नहीं तो कहेगा या अल्लाह मैं तो ठीक था, उसने मुझे बर्बाद किया,
डबल अजाब उसी को देना। वलअनहुम लानन कबीरा, खुदा तमीज़ डबल अजाब बिल संतत बड़ लानत, वो दूसरों को कहेगा। फिर जब वो मिलेगा, अच्छा आप है ना वो जिसने मुझे खराब किया था, मैं तो ठीक था, वो जवाब में कहेगा तू कहाँ ठीक था, मैं ठीक था, तूने मुझे खराब किया। वो इसको कहेगा, ये उसको कहेगा, फिर आपस में एक दूसरे की दुश्मनियां पैदा हो जाएंगी। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं अल अखिल्लाउ यौमइदिन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। वो जो चरसों की दोस्तियां थी, वो जो शराबों की दोस्तियां थी, वो जो रिश्वतों की दोस्तियां थी, वो जो गलत अफेयर्स की दोस्तियां थी, वो सारी दोस्तियां क़यामत के दिन दुश्मनियां बन जाएंगी। सारा अल्लाह मंजर दिखा देता है। मेरे भाई टाइम खत्म हो रहा है, मैं फिर आखिर में कंक्लूड करते हुए कहूंगा, वालिदैन से दर्दमंदी के साथ आपके बच्चे बिलाशुबा आपके बच्चे हैं, और आपके बच्चा से पहले वो अल्लाह का बंदा और अल्लाह के नबी का उम्मती है। ऐसा न हो कल को हमारा नबी हमसे कहेगा तेरे घर में जो बच्चा पैदा हुआ था वो मेरा उम्मती था, तूने क्यों उसको बर्बाद किया, तूने क्यों उसकी फिक्र नहीं की। और अल्लाह हमसे कहेगा वो तेरे घर में ईमान वाला बंदा था, वो कोई काफिर घर में पैदा नहीं हुआ था, तूने ऐसे हालात क्यों पैदा किए, वो बेचारा ईमान से महरूम हो गया। जैसे तुझे उसकी तालीम की फिक्र, शादी की फिक्र, रोजगार की फिक्र ठीक था, ऐसे उसकी ईमान की भी फिक्र करनी चाहिए थी तुझे, उसके किरदार की भी फिक्र करनी चाहिए थी तुझे। मेरे भाई ऐसा न हो कल को ये बाप कहेगा खुदा मैं औलादी जरूरत, ऐसा होता है। मैंने खुद देखा उस बाप को, जब अपने बेटे को देख रहा था, खुदा याद हुआ था, यही जुमला उसने बोला यहाँ ईदगाह के पास। मुझे दर्दमंदी के साथ अपने घर ले गया और कहता था 2 मिनट ये तो मैं क्या कहा, तो 2 मिनट, मैंने कहा चलो जाएंगे। गया मैं उनके घर में, तो वो शख्स का खालतस मुझे फिर कहता है खुदा या तो गुस सुधार ना गुसूस मुंह सुधर का तो गुसूस बहुत है। वो बाप जो कहता है मेरी सब कुछ मेरे औलाद पर कुर्बान, वही बाप तंग आते आते यहां था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम दुआ क्या करते थे, या अल्लाह ऐसी औलाद से मुझे बचाना जो औलाद मेरे लिए वबाल बन जाए। तो सवाल पैदा होता है अल्लाह के नबी के घर में कौन सी औलाद थी जिसके बारे में उनको फित्र खतरा था ये वबाल बन जाएगा। बेटे थे वो तो बचपन में दुनिया से रुखसत हो गए। साहिबजादियां 4 थी, 3 तो दुनिया से रुखसत हो गई थी। एक साहिबजादी इस कायनात के मुकद्दस तरीन खातून फातिमा, उसके बारे में दुनिया अल्लाह के नबी को खतरा था ये मेरी वबाल बन जाएगी। फिर क्यों हुजूर ने ये दुआ की, ये मैसेज दिया। ऐसा न हो तुम बच्चों के बारे में गलती करोगे, कल को कहेंगे ये बनो मान का तो मुसीबत, ये तो मेरी वबाल बन गया। और औलादों को मैसेज दिया तुम अपने माँ बाप के लिए वबाल नहीं बनना। मेरे भाइयों, आप में से जो जवानी की जिंदगी में है, मुमकिन है कुछ तल्ख बातें आ गई हों और आपका दिल दुख गया हो। दिल दुखाना मकसद नहीं है, आप तो नबी की उम्मती सरमाया हो। कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था तू था जिसका एक टूटा हुआ तारा खराब कर गई शाहीन को सोबत ज़ात। तुम तो शाहीन थे, तुम आवारगी में तुम कच्छे पहन करके फिरोगे, तुम पैंटे फाड़ फाड़ कर फिरोगे। वो तहजीब जो नबी के दुश्मनों की तहजीब वाकई अच्छी लग रही है, उसके बाद कैसे हम उम्मीद रखेंगे इस्लाम बचेगा। हम तो इस्लाम को ज़बा करने वालों में शामिल हो रहे हैं। हम अपने घरों से इस्लाम को धक्के दे रहे हैं। मुसलमान बन के जिंदगी गुजारेंगे, मायूस नहीं होना है, तंग दिल नहीं होना है। फ्यूचर हमारे हाथों में है, बशर्ते कि हम सुधर जाएं। वैसे अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने इस्लाम के मुताबिक जो मुस्तकबिल बयान किया है वो मुस्तकबिल आएगा, लेकिन उससे पहले हम पर क्या क्या बीतेगी वो डिपेंड करता है हमारे रवैये पर। अगर रवैया, याद रखें, अच्छा कैरियर किस चीज का नाम है? लोगों की नजरों में 2 चीजों का नाम कैरियर है, शादी अच्छी और रोजगार मिले। इस्लाम कहता है कैरियर नाम है 3 चीजों का। तुम्हारी जिंदगी दीनी एतबार से आइडियल जिंदगी हो, रोजगार के एतबार से कामयाब हो, और इज़्दिवाजी जिंदगी तुम्हें काम। ये 3 चीजें जब होंगी तो कैरियर तुम्हारा अच्छा है। और इन कैरियर के अच्छे होने के लिए जरूरत है कि तुम्हारा कैरेक्टर अच्छा हो। कैरेक्टर अच्छा होगा तो कैरियर अच्छा बनेगा, कैरियर अच्छा बनेगा तो जिंदगी कामयाब हो जाएगी। अल्लाह करे यहाँ के हर नौजवान बच्चे और बच्ची की अगली जिंदगी कामयाबी से हम कमा हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, आमीन। तसल से दुआ कर लेते हैं और उसके बाद फिर अजान होगी और अजान के फौरन बाद नमाज पढ़ी जाएगी।